السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں سبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور نیا ناول۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور ساتھ ہی اپنے کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس میں شارٹ ویڈیوز کیسے لگتے ہیں۔ شارٹ ویڈیوز تو ویسے میں کم ہی ڈالتی ہوں، ہاں بڑے ناول زیادہ ہوتے ہیں، تو ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے۔ اور آپ لوگ جو ناولس کی ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو پلیز پہلے چیک کر لیا کریں۔ یوٹیوب پر اگر بہت سارے چینلز پر ہے تو پھر میں ان ناولس کو نہیں پڑھوں گی، کیونکہ آف کورس ویسے ہی میرے چینل پر ویوز کم ہیں، اور جو آلریڈی بہت سے چینلز پر ہوتے ہیں ناول تو پھر ان کو پڑھ کر کوئی فائدہ نہیں، ان پر ویوز بھی نہیں آتے۔ دوسری چیز، میں آپ کے ناولز جب بھی آپ کی میرے پاس ریکویسٹ آتی ہے میں کوشش کرتی ہوں ان رائٹرز سے میں کانٹیکٹ کرتی ہوں، ان سے اجازت لیتی ہوں، لیکن موسٹلی رائٹرز کے اپنے خود کے یوٹیوب چینل ہیں اور وہ لوگ اپنے ناولز کسی کو الاؤ نہیں کرتے، جس وجہ سے میں خود بھی جو ہے ان سے کئی بار کانٹیکٹ کرنے کے باوجود بھی، ریکویسٹ کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ اپنے ناولز نہیں دیتے۔ ایون میں نے کئی رائٹر سے یہ بھی پوچھا کہ اگر ناول آپ کے چینل پر آلریڈی اپلوڈڈ ہے، اس کے بعد میں پڑھنا چاہوں تو آپ مجھے دے دیں، بٹ وہ لوگ بعد میں بھی دینے کے لیے اگری نہیں ہوتے۔ تو سوری فار دیٹ، بنا پرمیشن کے ناولس نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آلریڈی میرے چینل پہ سے بہت سے ناولس مجھے ہٹانے پڑے، کیونکہ پہلے مجھے نہیں پتہ تھا کہ پرمیشن لینا ہے، اور میں پہلے کے کئی ناولس ہیں جو میں نے بنا پرمیشن کے پڑھے ہیں۔ سڈنلی بیچ میں میرے چینل پر ایک ناول تھا شہرزاد، اس کی رائٹر نے تو سیدھے مجھے اسٹرائک دیا تھا، 7 ڈے وارننگ اسٹرائک، جو مجھے پورا کا پورا ناول وہ بھی اٹھانا پڑا، ابھی لاسٹ 2 ویک پہلے کی بات ہے۔ تو دس از دا ریزن کہ بنا پرمیشن کے میں بالکل نہیں پڑھ سکتی۔ اب میں جو شروع کر رہی ہوں ناول، اس ناول کا نام ہے گھنگرو اور کشکول۔ یہ بہت ہی پیارا ناول ہے، بہت ہارٹ ٹچنگ سٹوری ہے، آئی ہوپ آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ یہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ ٹائپ کی کہانی ہے جو شاید میں نے اس سے پہلے نہیں پڑھی ہے۔ میری اکثر کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ نئی، کچھ یونیک، کچھ ڈیفرنٹ کہانیاں لے کر آؤں، اور الحمدللہ یہ کہانی لکھی ہے محمد فیاض ماہی صاحب نے، اور سب سے اچھی بات ہے کہ ان کی ہر کہانی ایک ڈیفرنٹ موضوع، ایک ڈیفرنٹ ایشو پر ہے، ایک ڈیفرنٹ ٹاپک پر ہے۔ تو یہ کہانی بھی ہے ایک ایسے ہی ٹاپک پر جس کے بارے میں لوگ بات تو کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں بات کرتے ہوئے ہچکچاتے بھی ہیں، لوگ انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے اور کہیں نہ کہیں ان سے ہمدردی بھی رکھتے ہیں۔ تو ایسے ہی اس ٹاپک پر نظر ڈالتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں یہ نیا ناول۔ تو یہ ہے اس کہانی کا فرنٹ پیج، گھنگرو اور کشکول، اور اس کی رائٹر ہے محمد فیاض ماہی صاحب۔ تو شروع کرتے ہیں گھنگرو اور کشکول بائی محمد فیاض ماہی، پارٹ 1۔ گھنگرو اور کشکول اس معاشرے کا ایک نازک موضوع ہے، اور بہت سے نام نہاد شرفا کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس کتاب میں ایک طرف تو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ طوائف صرف طوائف نہیں ہوتی، بلکہ وہ بھی اسی دنیا کی ایک عورت ہوتی ہے جو کہ عام عورتوں کی مانند پاکیزہ اور اچھے ماحول میں نیک زندگی گزارنے کی خواہاں ہوتی ہے، لیکن بازاری ماحول سے تعلق جڑا ہونے کے بعد یہ معاشرہ اسے عزت کی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دیتا، اور نتیجتاً وہ بیچاری تمام عمر طوائف کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہے۔ دوسری طرف اس میں طوائف کا یہ پہلو بھی اجاگر کرنے کی صحیح کی گئی ہے کہ بعض اوقات طوائف کو اچھے اور پاکیزہ ماحول میں زندگی گزارنے کے خواہ کتنے ہی مواقع دیے جائیں، وہ اپنے اطوار بدلنے پر تیار نہیں ہوتی، کیونکہ جھوٹ، دھوکہ، فریب، ریاکاری اور غلط کاری جیسی عادات اس کے اندر رچ بس چکی ہوتی ہے۔ طوائف کمسنی میں ہی گناہوں کے دلدل میں دھنسنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ کوٹھے کا ماحول گھروں جیسا نہیں ہوتا، بلکہ تماش بینوں کی بےہودہ باتیں، گندے فقرے، نوٹوں کی جھلک اور ڈھولک کی تھاپ، گھنگروں کی جھنکار اور جسم کی فروخت والا ماحول اس کو پیدا ہوتے ہی دیکھنے اور سننے کو مل جاتا ہے، اور یہ طوائف زادی اپنی کمسنی میں ہی جوانی کی دہلیز پر پاؤں رکھ دیتی ہے۔ آج سب کا پروگرام تھا کہ انگلش پکچر دیکھی جائے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق تمام بامبینو سنیما جا پہنچنا تھا، لیکن ماں سوائے آکاش کے کوئی بھی نہ پہنچ سکا، حالانکہ تمام لوگ آس پاس کے گھروں میں رہتے تھے۔ 7 لڑکوں پر مشتمل یہ گروپ کسی نہ کسی فساد میں ملوث ہی رہتا تھا، اور والدین نے ان سب کو جائیدادوں سے آنکھ اور قطع تعلق کر رکھا تھا۔
تقریباً تمام کی تصاویر ہر تھانے میں موجود تھی، لیکن پولیس والے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اگر کبھی بھول کر کوئی پکڑا گیا تو صبح ہی اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتا تھا۔ چھوٹی سی گلی میں آکاش نے 4 گھر کرائے پر لیے ہوئے تھے۔ ایک بیوہ عورت جو کہ ماسی جانو کے نام سے مشہور تھی، اس کے مرحوم شوہر نے کافی جائیداد چھوڑی تھی جو کہ بے اولاد جانو کی ملکیت تھی۔ آکاش گروپ ان 4 گھروں کا کرایہ ایمانداری سے دیتا تھا، کیونکہ کون سا اپنی جیب ڈھیلی کرنی ہوتی تھی، کسی کی تجوری سے لینے اور جانو کو دینے ہوتے تھے۔ لیکن گلی والے ان سے ہر لمحہ خوفزدہ رہتے تھے، لیکن ان کی دہشت سے کچھ نہ کہتے تھے، اور اس گروپ نے بھی کبھی گلی میں اپنی بدماشی کے جوہر نہ دکھائے تھے۔ جب وہ گلی میں داخل ہوتے تو لگتا تھا کہ ان جیسا شریف کوئی نہیں ہے، لیکن اخبارات آئے دن ان کا کوئی نہ کوئی کارنامہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے۔ نتیجہ وہی چور پولیس والا کھیل۔ آکاش ماسی جانو کے ساتھ رہتا تھا، باقی لوگ ایک گھر میں سامان رکھتے تھے جسے وہ مال غنیمت کہتے تھے، اور 3 گھروں میں 2 کی ٹولی میں رہتے تھے۔ ایک گاڑی اور ایک جیپ رکھی ہوئی تھی۔ گاڑی آکاش اور جیپ گروپ کے لوگ استعمال کرتے تھے۔ آکاش گلی میں مڑا ہی تھا کہ ماسی جانو دروازے میں کھڑی پریشان حالت میں ملی۔ وہ سردی اور بارش کی پرواہ کیے بغیر دوڑتی ہوئی آکاش کے پاس پہنچی اور روتے ہوئے بتانے لگی، جبکہ آکاش حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، کہ پولیس نے تمہارے سامان والے گھر میں چھاپا مارا ہے۔ لڑکے پولیس کے چھاپے سے ڈر کر تمہاری گاڑی میں فرار ہوئے ہیں اور پولیس ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اس کے لیے حیرانی کی خبر تھی، کیونکہ اس کے گھر میں آج کوئی بھی چیز ایسی نہ تھی جو جرم کی فہرست میں شامل ہوتی، اور لڑکے پولیس سے ڈر کر کیوں بھاگے؟ اس نے ماسی جانو کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے اور اسے لیتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ آکاش پتر، تم تو جانتے ہو کہ تم میرے بیٹے ہو، میں نے تمہیں بیٹوں کی طرح پالا ہے، کبھی بے اولادی کا احساس نہیں ہوا مجھے۔ تم اور تمہارا گروپ اولاد کی طرح ہے پتر۔ کسی طرح سے ان لوگوں کی خبر گیری کر معلوم کر کہ وہ کہاں ہے، کیا تھانے میں ہے، کیا پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے، وہ کیوں فرار ہوئے تھے، وہ لوگ خیریت سے تو ہے؟ تو میرا پتر ابھی جا اور ان کا پتہ کر۔ ماسی جانو کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ان سب کے لیے پریشان تھی، کیونکہ وہ بے اولاد تھی۔ بے شک یہ اس کے کرایہ دار تھے، لیکن گزشتہ 5 برسوں سے ساتھ رہتے ہوئے اس ماسی جانو کو ان سے اولاد جیسی محبت مل گئی تھی۔ وہ تمام ماسی کی بات کو نہیں ٹالتے تھے، کیونکہ آکاش اس گروپ کا لیڈر تھا اور ماسی جانو کا بڑا بیٹا بھی بنا ہوا تھا۔ اس لحاظ سے ماسی جانو کی محبت بھی دیدنی تھی۔ آکاش دیوانوں کی طرح ماسی کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ روئے جا رہی تھی۔ ایک بار تو اس نے سوچا کہ ماسی ہماری سگی ماں تو نہیں ہے، لیکن یہ ماں سے بڑھ کر پریشان ہے، کہیں اسے یہ تو ڈر نہیں کہ اس کا کرایہ نہ مار لیں۔ لیکن نہیں، کرایہ دار تو اور بھی مل جائیں گے۔ دھت تیری کی، کتنی گھٹیا بات سوچی تھی اس نے ماسی کے بارے میں۔ جبکہ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ماسی کو ہی دیکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، کہاں سے آیا، کیوں آیا، اسے ماسی کے پاس کون لایا تھا۔ حشمت علی نے بھی اسے بڑا پیار دیا تھا، جو کہ ماسی کا خاوند تھا، لیکن وہ آکاش کے بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ بعد میں ماسی نے اسے پالا پوسا، بس اسے اتنا ہی پتا تھا کہ وہ ان کا سگا بیٹا نہیں ہے۔ محلے والے بچپن میں تو آکاش سے بڑا پیار کرتے تھے، لیکن غلط کاموں اور بری صحبت نے تمام محلے داروں کو اس سے دور کر دیا تھا۔ ان دوستوں کو آکاش ہی لے کر آیا تھا اور ماسی کے کرایہ دار بنا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وقت پر کرایہ پہنچ جاتا تھا، اور پھر آکاش تو بڑا بیٹا تھا۔ اچھا ماسی، یہ بتاؤ کہ ہمارا تو فلم دیکھنے کا پروگرام تھا، تمام لڑکوں نے جانا تھا، پھر یہ گھروں میں کیسے رہ گئے، اور پولیس؟ یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے ماسی کو کرسی پر بٹھایا اور پھر سے پانی نکال کر گلاس بھرا۔ ماسی، جو کہ آکاش کی وجہ سے سنبھل چکی تھی، پھر بھی بھررائی ہوئی آواز میں بولی، تم تو چلے گئے، لیکن مانی کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ لوگ اسے ہسپتال لے کر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے تو راجو میرے پاس آیا کہ ہم لوگ فلم دیکھنے جا رہے ہیں، لیکن اسی لمحے پولیس نے گلی میں قدم رکھا تو بھاگ کر دوسرے لڑکوں کو خبردار کرنے چلا گیا۔ پولیس نے تمہارے سامان والے گھر کے تالے توڑے اور نہ جانے کیا ملا یا نہیں ملا، مگر لڑکے جلدی میں تمہاری گاڑی لے کر بھاگ گئے۔ پولیس بھی ان کے پیچھے جیپ لے کر چلی گئی۔ تمام محلے دار مجھے کوس رہے تھے کہ اس بڑھیا نے ان بدماشوں اور گنڈوں کو کرایہ دار نہیں بنایا، بلکہ پناہ دے کر رکھا ہوا ہے۔ آکاش کے ذہن میں فوراً وہ گاڑی اور پولیس جیپ آ گئی، جو اسے ایک چوراہے پر کچلنے والی تھی۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ میرا مطلب ہے کہ یہ کیا وقت تھا؟ یہی کوئی شام 6 بجے ہوں گے، لیکن گاڑیاں تو اسے ابھی مل رہی تھی، جبکہ اب تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے غور نہیں کیا تھا کہ اگلی گاڑی اس کی تھی۔ ذہن عجیب سی الجھن کا شکار تھا۔ اچھا ماسی، آپ سو جائیں، میں صبح ان لوگوں کا پتہ کروں گا۔ آکاش کے لیے معمول کا واقعہ تھا، لیکن ذہن الجھا ہوا تھا کہ ہر تھانے میں منتلی پہنچ گئی تھی، کوئی بھی مشکوک چیز گھر میں موجود نہ تھی۔ پھر پولیس کا چھاپا،
گھٹی سلجھ نہ رہی تھی۔ خیر وہ ماسی کو اسی حالت میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہیٹر آن کرنے کے بعد اس نے کوٹ، جرابے اور شرٹ اتار کر ایک طرف رکھی اور آج کے معاملات پر غور کرنے لگا۔ دوسری طرف گورنمنٹ کالج کے جناح ہال میں آج BA فائنل ایئر اور MA فرسٹ ایئر کے تمام اسٹوڈنٹس موجود تھے۔ لڑکیاں اور لڑکے ایک دوسرے پر ہوٹنگ کر رہے تھے۔ زرق برق لباس میں ملبوس لڑکیاں لڑکوں کو اپنی چلبلی اداؤں سے لبھا رہی تھیں۔ اسی اثنا میں اسٹیج سیکرٹری نے مائک سنبھالا اور گویا ہوا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، may I have your attention please؟ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، آج MA والوں کے اعزاز میں BA والوں نے الوداعی پارٹی کا اہتمام کیا ہے۔ اس پارٹی میں آپ تمام لوگ مجھ سمیت شریک ہیں۔ کچھ پروگرام کا بھی اہتمام ہے۔ میرا مطلب ہے کہ جو رخصت ہو رہے ہیں ان کے لیے اور جو رخصت کر رہے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا اہتمام کیا ہے۔ تو میں سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں اپنے محبوب اور چلبلے دوست ہمایوں کو کہ وہ اسٹیج پر آ کر کوئی اچھا سا جوک سنائیں۔ تالیوں کی گونج میں ایک نوجوان اسٹیج پر آیا جس کی شکل سے ہی ہنسی ٹپک رہی تھی۔ اس نے مائک پکڑا اور کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، آپ لوگ میرے دوست ہیں اور سہیلیاں بھی ہیں۔ بات بری لگے تو ٹماٹر اور انڈوں سے پرہیز کرے کیونکہ دونوں چیزیں ہی ملک میں مہنگی ہے۔ اوئے تم تو خود سہیلی ہو، مجھے تو منڈوا کر رکھتے ہو، کسی منچلے نے آواز کسا۔ ہال زعفران زار بن گیا۔ کوئی بات نہیں، میں تمہاری بات کا برا نہیں مانوں گا۔ خیر میں آپ کو ایک جوک سناتا ہوں۔ یہ خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو تعلیم سے فارغ ہو کر شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میرا جوک سننے کے بعد ہو سکتا ہے وہ پرہیز کرے اور توبہ کر لے۔ ہمایوں کی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ ایک اور تیر آیا۔ تمہارا قصور نہیں ہے، تم بھی مائک پکڑ کر سیاستدانوں کی طرح بات لمبی کر رہے ہو۔ تمام باتیں چھوڑ دیا، یہ کیسٹ ہی بدل ڈالو۔ شور شروع ہو گیا تھا۔ آرام سے بیٹھیں، مجھے نہیں علم تھا کہ آپ مجھے سننے کے لیے اتنے بےتاب ہیں۔ ہال پھر کہکہوں سے گونج اٹھا۔ ہمایوں نے بھی جواباً اچھا فقرہ چست کیا تھا۔ تو سنیے جناب والا، کسی شیر کی شادی ہو رہی تھی۔ تمام شیر بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ ڈھول کی تھاپ پر شیر رقص کر رہے تھے۔ دور بیٹھا ہوا کتا کافی دیر سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ ڈرتا ہوا آیا اور شیروں کو دور دور ہٹا کر خود ناچنا شروع ہو گیا۔ شیروں کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کتے کو روکا اور سختی سے کہا کہ یہ شیر کی شادی ہے اور اس میں ناچنے کا حق بھی صرف شیروں کو ہے۔ کتا یہ بات سن کر بولا، یارو ایسی بھی کیا بات ہے، شادی سے پہلے ہم بھی شیر ہی تھے۔ ہال کہکہوں سے گونجا تو ایک اور آواز آئی، دیکھنا اب تعلیم کے فوراً بعد ہمایوں شادی کر لے گا۔ یہ سننا تھا کہ کہکہوں کا طوفان آ گیا جبکہ ہمایوں اسٹیج سے جا چکا تھا۔ مائک ایک بار پھر اسٹیج سیکرٹری کے ہاتھ آیا۔ معزز حاضرین، اب میں دعوت دوں گا کالج کی جان، ہماری محبت آپ سب کی چاہت سے لبریز اس کالج کے انگریز صدیقی شاپر کو۔ وہ اسٹیج پر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ انتہائی کالا اسٹوڈنٹ جس کے دانت یوں تھے کہ سنگھاڑا چھلا ہوا ہے، بس وہ ہنس رہا تھا۔ اسٹیج پر آ کر بولا، دوستان محترم، میں جانتا ہوں کہ آپ سب لوگ مجھے مذاق میں انگریز کہتے ہیں۔ کیا انگریز صرف گورے ہی ہوتے ہیں؟ کالے بھی تو انگریزی بولتے ہیں، لہٰذا انگریز تو وہی ہوا نا جو انگریزی بولے گا، نہ کہ کالے یا گورے رنگ والا انگریز ہوتا ہے۔ کالا انگریز سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اچھی بات کہی ہے افریقہ کے انگریز نے، لہٰذا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ میں تو دوستو اتنا ہی کہوں گا کہ نہ ہوں گے ہم تو یاد آئے گی بہت دنیا ہماری، رو گے بیٹھ کر تنہائیوں میں ہمیں یاد کر کے۔ واہ بھائی واہ، کیا شعر کہہ گیا ہے۔ ماحول سیریس ہو گیا تھا۔ پارٹی جاری تھی، موبائل فونز بج رہے تھے، باتیں ہو رہی تھی، کالیں آ جا رہی تھی۔ خوشگوار ماحول میں پارٹی کا اختتام آ پہنچا تھا۔ تو میرے دوستو، اب آخر میں آپ کی فرمائش پر اس کالج کے ہونہار طالب علم جو کہ ہمیشہ سے اول آتے رہے ہیں، آج اس پارٹی میں اینڈ پر ان کی باری اس لیے رکھی ہے کہ ان کی کہی ہوئی باتیں ہم یاد رکھیں گے۔ اسمارٹ، خوبصورت، ذہین اور اچھے شاعر بھی ہے۔ کافی لڑکیاں ان پر مرتی ہیں لیکن وہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتے۔ کیوں؟ ان کی بجلی بند رہتی ہے۔ ایک اور فقرہ چست ہوا لیکن کوئی بھی نہ ہنسا، بلکہ کئی لڑکیوں نے فقرہ کسنے والے کو گھورنا شروع کر دیا تھا کیونکہ وہ واقعی شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا، اور کئی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں لیکن اظہار کی جرت نہ کر سکتی تھیں کیونکہ وہ کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتا تھا۔ تو میرے دوستو، اسٹیج سیکرٹری نے ایک بار پھر بولنا شروع کیا، میں دعوت دیتا ہوں اپنے پیارے اور محبوب دوست جناب احمد رضا کو کہ وہ اسٹیج پر آئے اور ہمیں اس سال کے آخر کے حوالے سے اپنی کوئی تازہ غزل یا کوئی تازہ نظم سنائے۔ احمد رضا ایک پروقار شخصیت کا نوجوان تھا، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، گورا رنگ، نقش و نگار بالکل حسینوں جیسے۔
آنکھیں موٹی موٹی، کستی وجود اور پروقار انداز سے چلتا یقیناً ہر لڑکی کو متاثر کرتا تھا۔ اس نے مائک پکڑ کر گلا صاف کیا اور بولنا شروع کر دیا۔ میں آپ تمام دوستوں کا ممنون ہوں کہ اتنی محبت اور چاہت سے مجھے یہاں بلایا ہے۔ جتنی تعریف اور جتنا پروٹوکول آپ نے مجھے دیا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ ہر دن انسان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کوئی کچھ کھو دیتا ہے تو کوئی کچھ پا لیتا ہے۔ اسی طرح دن، ہفتے اور مہینے گزرتے جاتے ہیں اور پتہ تب چلتا ہے جب سال بعد کیلنڈر بدلا جاتا ہے۔ وہ بول رہا تھا اور تمام ہال خاموشی سے اس کی اثر انگیز باتیں سن رہا تھا۔ اور پھر سال کے آخر میں پتہ چلتا ہے کہ کیا نفع ہوا اور کیا نقصان۔ لیکن کچھ لوگ اس بات کا بھی حساب رکھتے ہیں کہ سال کے 365 دن کیسے گزرے۔ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جس کی زندگی میں وقت کی بہت اہمیت ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ وقت مجھے ڈھونڈے، نہ کہ میں وقت کے پیچھے بھاگوں۔ وقت ایک لازوال دولت ہے، مگر آپ مفت میں اسے حاصل کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ اس کی قدر کریں۔ لگتا ہے اب میں نے آپ کو کافی بور کر دیا ہے، لہٰذا سال گزارنے کے بعد میں نے کیا کھویا، کیا پایا، میں آپ کو اپنی تازہ غزل میں سناتا ہوں۔ غزل: گزر گیا اپنا یہ سال بھی اچھی قسمت کے بغیر، یاد نہیں کوئی بھی لمحہ جو گزرا ہو اذیت کے بغیر۔ واہ 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 واہ! ارشاد مکرر۔ طرح طرح کی آوازیں آ رہی تھی، جبکہ لڑکیاں تو رشک بھری آنکھوں سے احمد رضا کی طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کے بولنے کا انداز اور شعر کہنے کا سلیقہ دل لبھانے والا تھا۔ خزاں کی محبت میں توڑ لیا شجر سے رشتہ، پھر جیون ہی اپنا گزر گیا بہار کی عنایت کے بغیر۔ سنگسار کر دیے جاتے ہیں جو پوجتے ہیں صنم کو، بخدا کوئی تو دفنا دو اس روایت کے بغیر۔ کوئی پرانا ہی تعلق تھا کہ چلے گئے اس کی بزم میں، یہ کہہ کر نکالے گئے کہ آئے ہو اجازت کے بغیر۔ دنگ رہ گئے شہر میں قاتل کا احترام دیکھ کر، پتہ چلا وہ قتل کرتا ہے اذیت کے بغیر۔ قابل غور مقطع ہے، ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ آپ کا تو ہر لفظ ہی قابل غور ہے۔ پہلی بار کسی چلبلی نے چلبلی بات کہی، کبھی سبھی ہنس پڑے۔ کوئی تو ربط ہوگا تیرا خراب حالوں سے رضا، ورنہ کون غزل لکھتا ہے کسی رغبت کے بغیر۔ شکریہ۔ ہال میں تالیوں کی گونج سے کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ آکاش پریشانی کے عالم میں ہی سو گیا۔ دوسری طرف فون کی بیل بجنے پر اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی کی جانب نظر دوڑائی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ فون اٹھا کر ہیلو کہا ہی تھا کہ دوسری طرف سے لالا کی رونے کی آواز آئی۔ ہیلو آکاش بھیا، ہمیں بچا لو، یہ لوگ ہمیں مار ڈالیں گے، آکاش بھیا ہمیں بچا لو۔ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ لالا تم کہاں سے بول رہے ہو؟ کون مار ڈالے گا؟ ارے تم رو کیوں رہے ہو؟ ہیلو لالا، مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کہاں ہو۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ لوگ کہاں ہیں۔ اچانک کسی نے لالا کے ہاتھ سے ریسیور چھین کر کھردری آواز میں بات کی۔ کون ہو تم اور یہ تمام لوگ کہاں ہیں؟ آکاش کی آواز غصے سے پھٹ پڑی۔ اس کے چہرے کی رگیں تن گئی تھی، کیونکہ بعد میں بولنے والا بالکل اجنبی تھا اور اس کے بولنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بھی کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ غصہ قابو میں رکھو جان، کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ دوسری طرف سے دھیمے لہجے میں کہا گیا، میری بات غور سے سنو، آج رات 10 بجے سکندر ہوٹل کے باہر کھڑے رہنا، تمہیں سیاہ رنگ کی کار پک کر لے گی، یاد رہے آج رات 10 بجے۔ دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ آکاش ریسیور ہاتھ میں پکڑے سوچ میں ڈوب گیا تھا کہ یہ کوئی لمبی گیم لگتی ہے، کیونکہ یہ لوگ کسی تھانے سے نہیں بول رہے تھے، کیونکہ سکندر ہوٹل کا پتہ کوئی تھانے دار کیوں دے گا؟ اور پھر لالا کے رونے سے تو ظاہر ہوتا تھا کہ ان لوگوں پر زبردست ٹارچر کیا گیا ہے، کیونکہ آکاش گروپ کسی بھی حالت میں پولیس والوں سے مار کھا کر نہیں روتا، تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ پولیس کا چھاپا، پولیس جیپ، میرے دوستوں کا پوچھا، اور پھر صبح لالا کا فون پر یہ کہنا کہ لوگ ہمیں مار ڈالیں گے۔ کون لوگ ہیں جو آکاش گروپ سے ٹکرا گئے؟ شہر میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو آکاش گروپ کی دہشت سے واقف نہ ہو۔ ماسی جانو نے ناشتہ لگا دیا تھا۔ دونوں نے تھوڑا بہت ناشتہ کیا۔ آکاش کو علم تھا کہ ماسی جانو ابھی ان لوگوں کا پوچھے گی۔ وہ پہلے ہی بول پڑا، ماسی لالا کا فون آیا تھا، وہ لوگ شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، 2-1 روز میں آ جائیں گے۔ آکاش پتر، مجھے علم ہے کہ تو مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ تیرا لہجہ، تیری آنکھیں اور تیری زبان تیری بات کا ساتھ نہیں دے رہے، لیکن میں تم پر اعتماد کرتی ہوں، امید ہے وہ لوگ 2-1 روز میں ضرور آ جائیں گے۔
मासी जानू की आवाज़ भर्रा गई थी। आकाश भला क्या कर सकता था? उसे तो इल्म था कि वो झूठ बोल रहा है। वो नज़र बचाता हुआ घर से बाहर निकल आया। सर्दी उरूज पर थी। रात की बारिश ने सारा इलाका जलथल कर दिया था। अभी तक दुकानें ना खुली थी। आकाश को सिगरेट की तलब हुई तो इधर उधर निगाह दौड़ाने पर एक छोटी सी दुकान नजर आ ही गई जो अभी खुल रही थी। सिगरेट सुलगाकर उसने कोट की जेब में कुछ रकम और अंदरूनी जेब में पिस्टल चेक किया और अनजाने रास्ते की तरफ चल पड़ा। सिकंदर होटल शहर से बाहर था। सुनसान रोड पर पता नहीं साले को क्या सूझी थी होटल बनाने की। टैक्सी रोककर आकाश ने ड्राइवर को सिकंदर होटल चलने के लिए कहा। सिकंदर होटल में कोई खासा रश न था, क्योंकि शहर से दूर होने की वजह से इक्का दुक्का लोग ही इधर आते थे। आकाश चाय पीकर वापस आना ही चाहता था कि एक वेटर ने प्लेट में एक चिट लाकर आकाश के सामने रख दी। आकाश ने हैरानी से वेटर की तरफ देखा। जी सर, ये आपके लिए है। वेटर ने उसकी सवालिया नजरें भांप ली थी। इतनी जल्दी भी क्या है? अभी रात के 10 बजने में 10 घंटे बाकी है। पर्ची पर यह तहरीर पढ़ते ही वो चौंक गया। उसे फ़ोन पर यहाँ बुलाने वाला यकीनन आस पास ही होगा। उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाई, लेकिन हर आदमी अपने काम में मगन नजर आया। कोई भी ऐसा मशकूक आदमी ना मिला जिसके बारे में समझा जा सकता था कि फ़ोन करने वाला यही हो सकता है। आकाश ने पर्ची तय करके जेब में डाली और होटल से बाहर निकल आया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ये कौन लोग हैं जिन्होंने उसके साथियों को अगवा कर लिया था? अब आकाश को भी बुलाया था। वो चाहते तो उसे भी अगवा कर सकते थे, क्योंकि उनकी नज़रें यकीनन उस पर होंगी। जभी तो सिकंदर होटल में पर्ची पर उसे पैगाम मिला था। वो इसी कश्मकश में चलता हुआ काफ़ी दूर निकल आया। रज़ाबाद थाने का इंचार्ज आकाश का बेली था। बेली क्यों ना होता, हर माह उसे भारी रकम मिलती थी और उसी लिहाज से वो उसकी इज्जत भी करता था। और सच्ची बात तो ये कि वो आकाश ग्रुप से डरता भी था। यही नहीं बल्कि तमाम पुलिस वाले आकाश के नाम से कांपते थे। लंबा तड़ंगा, खूबसूरत खुले हाथ पैरों का मालिक आकाश जब थाना रज़ाबाद पहुंचा तो गेट पर खड़े सिपाही ने खुश होकर उसका इस्तकबाल किया। आकाश चलता हुआ थानेदार अली शेर के कमरे की तरफ बढ़ा, जो किसी केस की फाइल देख रहा था। आकाश को देखकर मुस्कुराता हुआ उठा और फाइल बंद करके आकाश की तरफ हाथ बढ़ाकर मुसाफिहा किया और उससे बैठने का इशारा किया। हाँ तो मिस्टर आकाश, आज आपको कैसे हमारी याद आ गई? हमें बुलावा भेज देते। उसने महकमाना और कारोबारी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहा, क्योंकि आकाश उसकी पार्टी थी और तगड़ा गाहक था। अली शेर, उस शहर में जितने भी गलत काम होते हैं वो सारे मेरा ग्रुप करता है। तुम्हें इसका बाकायदा मुआवजा मिलता है। ना आज तक हमने किसी को अगवा किया है और ना ही किसी को ब्लैकमेल किया है। छोटे मोटे धंधे में अपनी बड़ी दहशत फैला रखी है। बस इतना करते हैं कि तुम भी और हम भी दाल रोटी के साथ बोटी भी इज्जत से खा सके। वो कुर्सी पर बैठ चुका था। क्या तुम ये बता सकते हो कि इस शहर में कोई और ग्रुप या गुंडा बदमाश तुम्हें इतना मुआवजा दे सकता है जितना मैं देता हूँ? उसने अली शेर की आंखों में आंखें डालकर पूछा। तुम कहना क्या चाहते हो? इंस्पेक्टर का अंदाज सवालिया था। इतनी देर में 2 कप चाय और कुछ लवाजमात आ गए। सिपाही ने एक कप साहब के सामने और एक आकाश के आगे रख दिया और चला गया। कल रात से मेरा पूरा ग्रुप किसी ने अगवा कर लिया है और तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि किसने ऐसा किया है, क्योंकि सिकंदर होटल तुम्हारे इलाके की रेंज में आता है। आकाश ने चाय का कप होठों से लगाते हुए अली शेर की तरफ टेढ़ी आंख से देखते हुए कहा। वो किसी माहिर चेहरा शनास की तरह उसका चेहरा पढ़ रहा था, लेकिन अभी तक तो पुलिस बेकसूर नजर आ रही थी। ये उसका तजुर्बा था। ये तुम कैसी बातें करते हो? तुम्हें तो पता है कि अली शेर के इलाके में कोई चिड़िया भी पर मारे तो हम इसके पर काट देते हैं, और तुम्हारा ग्रुप तो खुद कई लोगों पर भारी है। उसे किन लोगों ने अगवा करने की जुर्रत की? यकीन करो आकाश, मैं इस मामले में बेखबर हूँ, बल्कि तुम्हारे बताने से मेरी टेंशन बढ़ गई है। अब 2-2 ग्रुपों को देखना मेरे बस से बाहर है और मैं वाकई नहीं जानता कि वो कौन लोग हैं। इंस्पेक्टर ठीक कह रहा था, क्योंकि आकाश उसको कई सालों से जानता था। ठीक है इंस्पेक्टर, फिर नए लफड़े में पड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे दोस्तों पर हाथ डालने वालों के आकाश हाथ पाँव तो तोड़ेगा ही, साथ साथ उनकी रगें भी खींच लेगा। ये आकाश का तुमसे वादा है। एकदम उसकी आवाज़ में दरिंदगी ऊद कर आई थी। वो कुछ देर पहले वाला आकाश न लग रहा था। वो अली शेर को हैरान छोड़कर बाहर निकल आया। गेट पर खड़े सिपाही ने मुस्कुराकर सलाम किया और बोला, साहब आप तो जानते हैं कि मेरी बेटी जवान है, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। आकाश ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। तुमने कोई लड़का देखा है? हाँ साहब, वो अपनी खाला की तरफ शादी कराना चाहती है। मुझे और उसकी माँ को कोई एतराज़ नहीं साहब। वो अच्छा लड़का है, मेहनती है और 10 जमातें भी पढ़ा हुआ है।
ٹھیک ہے، تم بیٹی کی شادی طے کرو اور مجھے اطلاع کر دینا۔ وہ جانے لگا تھا کہ سپاہی نے اسے ایک پرچی تھما دی۔ یہ ایک کالے رنگ کی گاڑی والا دے کر گیا ہے۔ آکاش نے حیرانی سے وہ پرچی کھولی۔ تھانے کچہری تو بچوں کے کھیل ہے، یہ بات تم جیسے نوجوان کو ذیب نہیں دیتی، کیونکہ معاملہ علی شیر کے قد سے بہت اونچا ہے۔ تحریر جانی پہچانی تھی۔ تم نے گاڑی کا نمبر دیکھا؟ اس نے پرچی طے کر کے جیب میں ڈال لی اور سپاہی کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں صاحب، میں نے کوشش کی۔ جس گاڑی میں وہ بندہ آیا تھا وہ بغیر نمبر پلیٹ کی تھی۔ میں سمجھا کوئی آپ کا دوست ہوگا۔ آکاش وہاں سے چل پڑا۔ عجیب سی الجھن تھی، وقت ہی نہیں گزر رہا تھا۔ کبھی ہم لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی وقت بھی ہماری قدر نہیں کرتا۔ الجھنوں اور پریشانیوں کے حل کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ یہاں تو وقت ہی وقت تھا، لیکن الجھن سلجھ نہ رہی تھی، بلکہ مزید پریشان کر رہی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتا تھا کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہوتا، لیکن کیوں؟ وہ لوگ کیا چاہتے تھے؟ اور پھر یہ تحریر کہ معاملہ علی شیر کے قد سے بھی اونچا ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میں جس انسپکٹر سے ملا ہوں اس کا نام علی شیر ہے۔ خیر یہ کوئی بڑی بات نہ تھی۔ جرائم سے تعلق رکھنے والا ہر شخص متعلقہ تھانے کی رپورٹ لینے کے بعد ہی جرم شروع کرتا ہے۔ موبائل کی گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ یہ آج صبح سے پہلی کال تھی جو اس کے موبائل پر آئی تھی، ورنہ تو زیادہ تر موبائل اس کے کانوں سے ہی لگا رہتا تھا۔ آج گروپ موجود نہ تھا، اسی لیے موبائل بھی خاموش تھا، اور اب وہ گھنٹی سن کر چونک گیا تھا۔ گھر کا نمبر دیکھ کر اسے مزید حیرت ہوئی۔ ماسی جانو کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ آکاش کو فون کرے؟ کبھی کبھار ماسی فون کر دیتی تھی، لیکن آج جو سچویشن تھی اس میں ماسی جانو کا فون بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ اس نے فوراً موبائل کا بٹن دبا کر کان سے لگایا۔ دوسری جانب ماسی جانو کی بجائے کسی مرد کی آواز سنائی دی۔ فوراً گھر پہنچو، کوئی نئی خبر تمہارا انتظار کر رہی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، تم کون بول؟ لیکن دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، شام کے 7 بج چکے تھے۔ ابھی سکندر ہوٹل میں جانے کے لیے 3 گھنٹے باقی تھے، لیکن اس کے گھر میں غیر مرد، اور پھر یہ نئی خبر کیا ہوگی؟ یہ کیا گھن چکر ہے؟ اس تمام قصے نے آکاش کو وقتاً چکرا کر رکھ دیا تھا۔ آج بھی سارا دن آسمان پر بادلوں کا راج تھا۔ شام ہوتے ہی سرد ہواؤں نے کاروباری زندگی سے تعلق رکھنے والوں کو گھروں میں گھسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے ایک ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا اور بیٹھ کر گھر کی جانب چل دیا۔ ٹیکسی گلی میں داخل ہوئی تو اس کے گھر کے باہر ایک کالے رنگ کی کرولا کھڑی تھی جو اس کے لیے اجنبی تھی۔ وہ اس گاڑی کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ ٹیکسی والے کو کرایہ دے کر رخصت کیا تو گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، اور اندر داخل ہوتے ہی اس کے کانوں میں رس گھولنے والی آواز ٹکرائی۔ ذہن نصیب کہ سرکار گھر تشریف لائے۔ یہ شمع تھی، اس کی کالج فیلو، جو کہ ایک امیر کبیر باپ کی بیٹی تھی۔ 2 فلور ملز، ایک ٹیکسٹائل ملز اور گاڑیوں کے شو رومز اور پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ یہ خود شمع کو بھی علم نہ تھا۔ شمع کالج دور میں ہی اس سے محبت کرتی تھی، لیکن آکاش ہمیشہ اس سے پیچھا چھڑانے کے چکر میں تھا، کیونکہ امیر کبیر لوگوں اور دولت مندوں سے اس کی بنتی نہ تھی، اور وہ ان جھنجھٹوں سے دور رہنا چاہتا تھا۔ لیکن شمع مہینے میں 1-2 بار اس کے یہاں ضرور چکر لگا دیتی تھی، اور بضد تھی کہ آکاش ہی سے شادی کرے گی۔ خوبصورت اور گوری رنگت نے شمع کو کافی دل فریب بنا دیا تھا۔ گہرے سبز رنگ کی دیدہ زیب فینسی ساڑی نے اس کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ کومل سی مسکان اور دل فریب اداؤں نے ایک بار تو آکاش کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ ایک لمحہ تو وہ ساری الجھن بھول گیا تھا، لیکن دوسرے لمحے اسے ماسی جانو کی آواز سنائی دی۔ آکاش پتر، کچھ پتہ چلا؟ وہ ابھی تک پریشان تھی۔ ماسی کی آواز نے آکاش کو احساس دلایا کہ آج انتہائی حساس معاملے کو نپٹانا ہے، اور اب شمع کی بچی کو بھی ٹرکانا ہوگا۔ آکاش جی، آپ کو گھر بلانے کے لیے 100 طریقے اپنانا پڑتے ہیں، اس نے دلربائی سے کہا۔ دراصل شمع، میں ایک کام میں مصروف تھا، اس نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ وہ چاہتا تھا کہ شمع جلد از جلد یہاں سے چلی جائے۔ پھر اسے 10 بجے سکندر ہوٹل بھی جانا تھا، جہاں اس کے دوستوں کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک ہو رہا تھا۔ آکاش، میں تب تک تمہیں چاہتی رہوں گی جب تک تم خود نہ کہو گے آئی لو یو شمع، اس نے پرانا ڈائلاگ دہرایا۔ شمع پلیز، فلمی دنیا سے نکل آؤ، میں حقیقت ہوں، اور حقیقت میں کبھی ٹاٹ کا پیوند مخمل میں نہیں لگتا۔ تمہیں بھی علم ہے، بلکہ اب تک تو تم بہتر طور پر جان چکی ہوگی کہ میں کیا ہوں، گنڈا، موالی، بدماش، اور پتہ نہیں لوگ کن کن ناموں سے مجھے یاد کرتے ہیں۔ کوئی شریف آدمی میرے پاس نہیں بیٹھتا، لوگ مجھ سے کترات کر گزر جاتے ہیں۔ آخر تم کیوں میرے پیچھے پڑی ہوئی ہو؟ یہ اچھی خاصی تقریر تھی اور کچھ تلخ بھی، لیکن شمع ٹس سے مس نہ ہوئی اور یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ تم اچھے ہو یا برے یہ تمہارا فعل ہے، لیکن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اچھا چلتی ہوں، بائے بائے۔ وہ باہر کی طرف لپکی۔
ارے اس بار بھی چائے وغیرہ کے بغیر ہی جاؤ گی؟ آکاش نے اوپری دل سے کہا، حالانکہ وہ چاہتا تھا کہ شمع چلی جائے۔ آکاش، میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں، جب تم دل کی چائے پلاؤ گے تب ضرور پیوں گی۔ یہ چائے تو گرم پانی ہے اور بغیر خلوص کے ہے۔ وہ واقعی سیریس تھی۔ دوبارہ پھر آؤں گی، لیکن کب آؤں گی یہ نہیں بتاؤں گی، بائے۔ وہ دلربانہ یا انداز میں ہاتھ ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ آکاش پتر، مجھے اس لڑکی کے لچھن ٹھیک نہیں لگتے۔ اندر سے ماسی جانو نکلتی ہوئی بولی، ارے ماسی کوئی بات نہیں، یہ کون سی مجھے تم سے چھین کر لے جائے گی؟ میری مرضی ہوگی تو کچھ بنے گا۔ وہ دور کہیں دیکھتا ہوا بولا، اس کا دماغ 10 بجے پر اٹکا ہوا تھا۔ پتر، جا کہیں سے ان لوگوں کا پتہ کر، وہ کہاں ہے؟ ماسی جانو ایک بار پھر پریشان ہو گئی تھی۔ دفتن آکاش کا موبائل بج اٹھا۔ دیکھا تو کوئی میسج آ رہا تھا۔ اس نے میسج پڑھا تو کان سائیں سائیں کرنے لگے، کیونکہ بات ہی ایسی تھی۔ آدھا گھنٹہ 10 بج جائیں گے، لہٰذا ماسی کو چھوڑ کر اب سکندر ہوٹل کی طرف چل پڑو۔ یہ پیغام کیا تھا؟ ایک ایٹم بم تھا۔ وہ لوگ پل پل کی خبر رکھتے تھے۔ انہیں یہ بھی علم تھا کہ آکاش اس وقت کہاں ہے اور پاس کون ہے۔ وہ گھر سے سکندر ہوٹل جانے کے لیے نکل پڑا۔ ماسی جانو آوازیں دیتی رہ گئی۔ دوسری طرف احمد رضا کالج فنکشن سے فارغ ہونے کے بعد گھر کی طرف چل پڑا۔ کئی کلاس فیلوز لڑکے اور لڑکیاں اسے اپنی عالی شان گاڑی میں لفٹ دینے کے لیے تیار تھے، مگر وہ احمد رضا تھا غریب لیکن خوددار۔ وہ کسی کو بھی اپنے گھر کا ایڈریس نہ دیتا تھا، بس اپنی دنیا میں مگن رہنے والا۔ تعلیم سے دلچسپی، شاعری کا شوق، کرکٹ کھیلنا، یہ 2-3 مشغلے اس نے اپنائے ہوئے تھے، لیکن تمام کالج والوں کے لیے وہ ایک پراسرار شخصیت تھا، کیونکہ آج تک کسی کو اس کے گھر کا علم نہ تھا۔ وہ کالج سے تقریباً 1 کلومیٹر دور بس اسٹاپ پر جا کر بس میں بیٹھتا تھا۔ حالانکہ بس کالج گیٹ پر بھی رکتی تھی، لیکن گزشتہ 2 سال سے اس کا یہی معمول تھا۔ کئی لڑکیوں نے اس کا پیچھا بھی کیا، لیکن وہ ایک اسٹاپ پر اتر کر آوارہ ٹہلنے لگتا، یا کبھی گندی سی بستی کے قریب ایک چھوٹے سے پارک میں بیٹھ کر پڑھتا رہتا۔ گندی اور تنگ گلیوں والی بستی میں ہی اس کا ایک گھر تھا۔ جو کوئی بھی اس کا تعاقب کرتا ہوا یہاں تک پہنچتا خود ہی تھک ہار کر واپس چلا جاتا، کیونکہ کمپیوٹر کا دور ہے، ہر کوئی اپنی اپنی دھن میں مگن ہے۔ اب کوئی بھی اس کا پیچھا نہ کرتا تھا، بلکہ کئی لڑکیوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ احمد رضا کے سینے میں دل نہیں ہے، لیکن اس سے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہ تھی، کیونکہ وہ اپنی موج میں مست رہنے والا بندہ تھا۔ آج بھی وہ حسب معمول بس سے اتر کر پارک کی طرف چل پڑا، لیکن آج پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ آج فنکشن میں جو اس نے غزل پڑھی تھی وہ پورے سال کا نچوڑ تھی۔ وہ ارد گرد جو کچھ دیکھتا تھا اسے اپنی شاعری میں سمونا جانتا تھا۔ وہ لفظوں کا کھلاڑی تھا، لفظ اس کے محتاج تھے، وہ انہیں توڑتا اور جوڑتا رہتا تھا، لیکن کبھی غرور اور تکبر نہ کیا تھا۔ تمام شاعری اکٹھی کرنے کے بعد اس کا پروگرام تھا کہ ایک کتاب شائع کی جائے، لیکن اس کا بابا اس خواب میں رکاوٹ تھا۔ یہ بات نہیں کہ بابا ان پڑھ یا جاہل تھا یا وہ اسے روک رہا تھا، بس اسے اندیشہ تھا کہ جب وہ اچھی کتاب شائع ہوگی تو لوگ انٹرویو کے لیے آئیں گے۔ اخبارات اور رسائل جب اس کا انٹرویو شائع کریں گے تو وہ کیا بتائے گا کہ اس کا باپ کیا کرتا ہے، کون سا بزنس ہے، کیا کاروبار ہے۔ صحافی لوگ اس کے گھر آئیں گے تو اس کا بھید کھل جائے گا، یہ راز بھی کھل جائے گا کہ وہ فقیر کا بیٹا ہے، اس فقیر کا جو سارا دن ریلوے اسٹیشن پر بھیک مانگتا ہے اور رات کو سکوں سے بھرا ہوا کشکول لے کر گھر لوٹتا ہے، جس سے گھر اور احمد رضا کی تعلیم کا خرچہ چلتا ہے۔ اس نے کئی بار روکا تھا، لیکن خیرو ہر بار اس کی بات ٹال دیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ یہ اس کی ماں کی بد دعا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا تمام عمر بھیک مانگتے ہی گزر جائے گی۔ پڑھے لکھے اور باشعور اور رضا کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ دادی نے ابا کو یہ بد دعا کیوں دی تھی، کیونکہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا یہی ٹوٹا پھوٹا گھر دیکھا تھا اور ابا کو بھیک مانگتے ہوئے پایا تھا، لیکن اسے اس کام سے نفرت تھی اور اس نے یہی رٹ لگائی کہ وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ خیرو نے بیٹے کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور اسے دوران تعلیم کبھی روپے پیسے کی کمی نہ آنے دی، لیکن احمد رضا نے کبھی ضرورت سے زیادہ پیسے نہ لیے تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گرمی اور سردی میں اس کا بابا خون پسینہ ایک کر کے ایک سکہ جمع کرتا تھا۔ اس نے بابا کی محنت رائے گاہ نہ جانے دی تھی، خوب دل لگا کر پڑھا تھا اور اب ایم اے فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا۔ ایم اے انگلش کرنے کے بعد اس کا پروگرام تھا کہ ایم بی اے کرے اور ایک کامیاب بزنس مین بن کر اپنی اور بابا کی باقی زندگی میں انقلاب برپا کر دے، لیکن یہ تمام خواب پورے کرنے کے لیے کافی وقت درکار تھا۔ اس نے سوچا وہ ایک بار پھر کوشش کرے گا کہ بابا بھیک مانگنا چھوڑ دے تاکہ ہم لوگ یہاں سے نکل کر شہر میں کسی اچھے سے مکان میں رہیں، لیکن اچھے مکان کے لیے اچھا روپیہ درکار تھا جو ان کے پاس نہ تھا۔
کمند ٹوٹ جاتی تھی، بس یہی آ کر وہ رہ جاتا تھا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی لڑکیوں کو اگر پتہ چل جائے کہ ان کا چہیتا خوبصورت اور وجیح نوجوان مقبول شاعر اور کالج کا ذہین ترین طالب علم ایک فقیر کا بیٹا ہے تو کوئی اس کے پاس بھی نہ پھٹکے۔ بلکہ ہمارا معاشرہ تو ایسا ہے کہ لوگ اس کے پاس سے ناک پر رومال رکھ کر گزرے اور اپنے پاس نہ بیٹھنے دیں، کیونکہ اچھا معیار، اچھی سوسائٹی اور اچھا اسٹیٹس صرف روپے پیسے سے مشروط ہے۔ اور پھر اس کا بابا بھی تو کہتا تھا کہ باقی ساری زندگی بھیک مانگتے ہوئے گزرے گی، لیکن وہ احمد رضا کو ایک اچھا اور کامیاب انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ مگر کیسے؟ وہ مانگنا چھوڑے گا تو میں کامیاب ہوں گا، مگر پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے روپیہ کہاں سے آئے گا؟ وہ اکثر انہی خیالوں میں غلطا رہتا اور دن پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ کچی آبادی میں تنگ سی گلی تھی اور نکڑ پر اس کا مکان۔ ایک فقیر کا گھر کیسا ہوتا ہے اندازہ لگانا مشکل نہیں، لیکن احمد رضا نے اپنی نفیس طبیعت کے مطابق اسے کئی بار وائٹ واش کر کے تھوڑا بہت سنوارنے کی کوشش کی تھی اور اپنے کمرے میں اچھی خاصی صفائی رکھی تھی۔ 2 کمروں کے اس گھر کا ایک چھوٹا سا صحن تھا، تھوڑے بہت استعمال کے برتن تھے۔ رضا اپنا ناشتہ بنانے لگتا تو بابا کے لیے بھی تیار کر دیتا تھا۔ دونوں باپ بیٹا اکٹھے گھر سے نکلتے تھے، لیکن بستی سے باہر آ کر الگ الگ سمتوں میں روانہ ہو جاتے تھے۔ ایک چابی خیرو کے پاس اور دوسری رضا کے پاس ہوتی تھی، تاکہ جو بھی پہلے آ جائے اسے دوسرے کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ گھر پہنچ کر اس نے اکلوتے دروازے کی طرف دیکھا تو خلاف توقع دروازہ کھلا ہوا ملا۔ کیا بابا جلدی آ گیا ہے یا پھر کوئی چور آ گھسا ہے؟ لیکن چور اس گھر سے کیا لے جائے گا؟ فقیروں کے گھر میں چور نہیں آتے، یہ بابا ہی ہوگا۔ بہت کچھ سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو صحن میں ہی بابا مل گیا۔ السلام علیکم ابا، خیریت ہے؟ آپ جلدی آ گئے، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ اس کی آواز میں تشویش تھی، کیونکہ خیرو کبھی ناگہاں نہ کرتا تھا اور وقت سے پہلے کبھی گھر نہ آتا تھا۔ یہ گزشتہ 25 سال سے معمول چلا آ رہا تھا اور آج خلاف توقع وہ گھر پر وقت سے پہلے موجود تھا تو احمد رضا کی تشویش وجہ تھی۔ ارے رضا بیٹا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے ہلکا سا بخار محسوس ہو رہا تھا، میں نے سوچا گھر چل کر آرام کر لوں، کہیں طبیعت مزید خراب نہ ہو جائے۔ خیر دین کے بیٹے کی پریشانی بھاپ لی تھی۔ خیر دین نے بیٹے کی پریشانی بھاپ لی تھی۔ آؤ بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بناتا ہوں۔ کالج کیسا رہا؟ خیر دین نے چولہے پر پانی گرم کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتا جا رہا تھا۔ کالج ٹھیک ہے ابا، آپ آرام کریں، میں چائے بناتا ہوں۔ رضا نے باپ کو چارپائی پر بٹھایا اور خود چائے بنانے میں مصروف ہو گیا۔ خیر دین عمر تقریباً 60 برس تھی، لیکن وہ ابھی تک صحت مند اور تندرست توانا تھا۔ جوانی میں خیر دین یقیناً خوبصورت اور دلکش شخصیت کا مالک رہا ہوگا، کیونکہ 60 سال کی عمر میں پہنچنے پر بھی اس کا رنگ سرخ و سفید تھا، لیکن بڑھی ہوئی شیو اور میلے کچلے کپڑوں نے خیر دین کی خوبصورتی اور مکمل شخصیت کو ڈھانپ رکھا تھا، بلکہ گہنا کر رکھ دیا تھا۔ آج کالج میں الوداعی فنکشن تھا، کافی ہلہ گلا رہا، بس مصروف ترین دن گزرا جیسے روز گزرتا ہے۔ رضا نے چینی ڈال کر ابلتی ہوئی چائے کو نیچے کرتے ہوئے کہا، بس بیٹا تو خوب دل لگا کر پڑھی، یہ سمجھ لے کہ یہ تیری ماں کی خواہش ہے۔ خیر دین چارپائی پر لیٹ گیا تھا۔ یہ تو کورس مکمل کرنے کے بعد وکیل بن جائے گا نا؟ بابا آپ جب بھی بات کرتے ہیں میرے وکیل بننے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ میں تو وکالت کا کورس کافی عرصے پہلے کر چکا ہوں، اب تو ایم اے انگلش کر رہا ہوں۔ خیر آپ کو کیا پتا کہ یہ ایم اے اور پھر انگلش کیا ہوتا ہے؟ یہ سب پڑھے لکھے لوگوں کے کام ہے۔ رضا نے ایک پیالی باپ کو پکڑاتے ہوئے خوشگوار موڈ میں کہا۔ واہ پتر جی واہ، اوئے آج خلاف توقع تیرا موڈ بہت خوشگوار ہے، اور یہ تو ہر وقت کیا مجھے ان پڑھ سمجھ کر انگلش کی باتیں کرتا رہتا ہے؟ میں تیرا باپ ہوں اور تجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں۔ یہ ایم اے شیم اے تو میں جوانی میں ایویں کر لیا کرتا تھا، تو میرے ساتھ انگریزی بول کر دیکھ لے۔ خیر دین بھی بیٹے کے ساتھ مذاق میں خوشگوار موڈ بنا کر باتیں کرنے لگا تھا۔ ابا جی اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اچھا اب اداس نہ ہو، جب تو اداس ہوتا ہے تو مجھے تیری ماں یاد آ جاتی ہے۔ کیا دلکش شخصیت تھی اس کی، موٹی موٹی آنکھیں، چٹا گورا رنگ، لمبا قد، بالکل تیرے جیسا سراہی دار گردن۔ جب باتیں کرتی تو لگتا کہ پھول جھڑ رہے ہیں۔ خیر دین چائے کی پیالی ہاتھ میں لیے ہوئے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے اس کی مرحومہ بیوی اس کے سامنے ہو۔ بس ابا جی، آپ تو بہت دور نکل گئے۔ ایک بات تو بتائے ابا جی، اگر اماں اتنی ہی خوبصورت تھی تو آپ سے شادی کیسے ہو گئی، جبکہ آپ تو
رضا نے باپ کا موڈ بدلنے کے لیے بات بنائی۔ اوہے ماں کے لاڈلے، تو نے تو ماں کو دیکھا بھی نہیں اور اس کی حمایت کر رہا ہے، اور میں کون سا کم خوبصورت ہوں؟ اب بھی جوان ہوں اور جوانوں سے بھی تیز دوڑ سکتا ہوں۔ نہیں یقین تو شرط لگا کر دیکھ لے۔ خیردین کا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے والا خیردین بدل گیا تھا۔ باپ کو خوش دیکھ کر رضا کے چہرے پر بھی دردناک مسکان آ گئی، کیونکہ اس نے واقعی اپنی ماں کو نہ دیکھا تھا۔ وہ رضا کی پیدائش کے 3 دن بعد ہی فوت ہو گئی تھی۔ بعض اوقات مضبوط اور طاقتور انسان بھی بہت مجبور ہو جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی مجبوری ایسی آ پڑتی ہے کہ انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ وقت کو اپنی مٹھی میں بند کر لینے کے دعوے کرنے والا آکاش بھی اس وقت ایک مجبور اور بے بس و لاچار انسان کی طرح سکندر ہوٹل کے باہر کھڑا تھا۔ وہ آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ آنے والوں کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ اسی اثنا میں کالے رنگ کی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی اور ایک ٹھگنے سے قد کا آدمی باہر نکلا۔ اس نے آتے ہی آکاش کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آکاش چپ چاپ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس سیٹ پر پہلے ہی ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، درمیان میں آکاش اور ساتھ میں وہ ٹھگنے قد والا ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر کوئی لڑکی براجمان تھی، چونکہ چہرے مہرے سے سخت مزاج کی لگتی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر کھردری آواز میں لمبے قد والے سے کہا، درما صاحب، آکاش بابو کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ دو۔ اور آکاش بابو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ ہماری اس مجبوری کو سمجھتے ہوئے ہمیں زبردستی پر مجبور نہیں کریں گے۔ آکاش خاموش رہا۔ آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ دی گئی اور چلو ڈرائیور کی آواز کے ساتھ ہی گاڑی چل پڑی۔ گاڑی میں اونچی آواز پر انگلش میوزک چلا دیا گیا تھا۔ آکاش سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اسے باہر کی آوازوں سے کہیں راستوں کا علم نہ ہو جائے یا پھر کوئی اور منطق ہوگی۔ گاڑی تھوڑی دیر سیدھی جانے کے بعد دائیں مڑ گئی اور پھر اسی طرح آدھے گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد آکاش کو لگا جیسے گاڑی کسی تہہ خانے میں اتر رہی ہو۔ کچھ دیر بعد گاڑی رک گئی۔ آکاش کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی گئی تو تیز روشنی میں کچھ دیر تو نہ کچھ نظر آیا اور نہ سمجھ آیا۔ گاڑی سے باہر آنے کے اشارے پر وہ باہر نکلا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ ایک بہت بڑا ہال تھا جو تیز روشنی میں نہایا ہوا تھا، یہاں تک کہ تنکا بھی زمین پر پڑا ہوتا تو نظر آ جاتا۔ ایک لڑکی اور 2 مردوں کے علاوہ آکاش تھا، کوئی اور ذی روح موجود نہ تھا۔ آکاش کو ورما نے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ ایک بہت بڑے ٹیبل کے گرد 20 کرسیاں رکھی گئی تھیں اور سامنے والی کرسی بڑی تھی، جو کہ یقیناً ان گنڈوں کے چیئرمین کی ہوگی۔ میرے خیال میں یہ کوئی میٹنگ ہال ہے، آکاش نے لڑکی سے پوچھا۔ یہاں سوال ہم کرتے ہیں اور جواب پاکستانی دیتے ہیں، لڑکی نے ناک چڑھا کر کہا۔ تو کیا تم پاکستانی نہیں ہو؟ یہ آکاش کے لیے بہت بڑا دھماکہ تھا۔ وہ یقیناً غیر ملکی تھے اور اس ملک میں کسی خاص مقصد کے لیے آئے تھے۔ وہ مقصد کیا تھا، یہ ابھی کچھ دیر بعد پتہ چلنے والا تھا۔ آکاش کرسی پر بیٹھ چکا تھا اور ارد گرد کی کرسیوں پر لڑکی، ورما اور ٹھگنا بیٹھ گیا تھا۔ اچانک ہال میں ایک آواز گونجی، مس سونیا، کیا آکاش صاحب آ گئے ہیں؟ یہ بھاری بھرکم مردانہ آواز تھی، لیکن اس نے آکاش کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کیا تھا۔ یقیناً یہ کوئی بڑی گیم ہے۔ جی سر، آپ بھی تشریف لے آئے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے، لڑکی نے کرسی سے اٹھ کر کہا۔ لڑکی کے نین نقش خوبصورت تھے، لیکن رنگ سانولا تھا۔ لمبا قد اور جینس شرٹ میں ملبوس گریس فل لگتی تھی۔ کچھ لمحات کے بعد ہال کا درمیانی دروازہ کھلا، اس میں سے لمبا تڑنگا نوجوان داخل ہوا۔ اس کے پیچھے 8 نوجوان تھے، جن میں سے 4 کے ہاتھوں میں گنیں تھیں اور 4 آدمی بہترین تراش کے سوٹوں میں ملبوس تھے۔ وہ چاروں آگے آنے والے کے بعد کرسیوں پر بیٹھ گئے اور چاروں گن مین ہال کے چاروں کونوں میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ لمبا تڑنگا نوجوان بڑی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ دھرما، سونیا اور ٹھگنا نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا تھا، جبکہ آکاش بدستور اپنی جگہ پر بیٹھا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو مسٹر آکاش، آپ کو بہت زحمت اٹھانی پڑی، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، بڑی کرسی والے نے کہا۔ سب سے پہلے میں تمہیں اپنا اور اپنے ان ساتھیوں کا تعارف کروا دوں، پھر آپ سے کام کی باتیں ہوگی۔ وہ کبھی آکاش کو آپ اور کبھی تم کہہ رہا تھا۔ میرا نام شفیق خان ہے۔ تمہارے ساتھ کرسی پر مسٹر وکرم پاٹل، مسٹر انل شرما، مسٹر چوپڑا اور مسٹر منگل رام بیٹھے ہیں۔ تمہارے سامنے مس سونیا، مسٹر ورما اور مسٹر جونیش تشریف رکھتے ہیں۔
ہماری حرکتوں اور کام سے تمہیں اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ ہم کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں۔ میں اور مسٹر جونیئر پاکستانی ہیں اور باقی لوگ تمام غیر ملکی ہیں۔ ان لوگوں کے علاوہ بھی کافی سارے لوگ ہیں جو اس ملک میں مشن مکمل کرنے آئے ہیں۔ ہر آدمی کو علیحدہ مشن سونپا گیا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تمام ہدایت اوپر سے ملتی ہے۔ اس کھیل میں بہت سا روپیہ ملتا ہے، اتنا کہ جتنا تم 10,000 وارداتوں کے بعد کماتے ہوں گے اتنا تمہیں ایک مشن مکمل کرنے کے بعد ملا کرے گا۔ اس ملک میں مجھے کافی کام سونپے گئے ہیں، تمام آپریشنز کا میں انچارج ہوں۔ کس جگہ کون سا کام کس آدمی کے سپرد کرنا ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ مسلسل بولے جا رہا تھا اور آکاش توجہ سے سن رہا تھا اور ذہن دوڑا رہا تھا کہ یہ اس کے ملک میں لازماً کوئی بہت گھناؤنا مشن لے کر آئے ہیں اور ملک کو شدید خطرہ ہے۔ کچھ بھی ہو وہ ان لوگوں کا اعلیٰ کار نہ بنے گا، چاہے کتنی بڑی رقم کی آفر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ چور تھا، لٹیرا، ڈاکو یا کوئی بدماش تھا، لیکن اپنے وطن کا بدخواہ نہ تھا۔ مسٹر آکاش، ہم جس آدمی کو اپنے گروپ کے لیے چنتے ہیں اس کے بارے میں مکمل معلومات رکھتے ہیں۔ جیسے تمہیں چنا گیا ہے اور تمہارے بارے میں مکمل معلومات جمع کرنے کے بعد ہم نے پولیس کا ڈھونگ رچا کر تمہارے ساتھیوں کو گھروں سے باہر نکلوایا اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے انہیں قابو کر لیا۔ مجھے علم ہے کہ اس شہر میں تم کافی مضبوط ہو، پولیس اور قانونی ادارے تمہارا کہنا مانتے ہیں۔ اوپر والوں نے بھی تمہارا انتخاب خواہ مخواہ نہیں کیا ہے، کیونکہ انہیں علم ہے کہ تم بغیر والدین کے ایک بیوہ عورت کے پاس زندگی گزار رہے ہو اور چھوٹی موٹی وارداتیں کر کے اپنا اور ساتھیوں کا پیٹ پالتے ہو۔ ہم تمہیں ایک کام کے عوض اتنا دیں گے کہ تم 10 سالوں میں بھی اتنا نہ کما سکو گے۔ مسٹر شفیق خان، تم بات بہت لمبی کرتے ہو اور لمبی باتیں کرنے والا شخص مجھے زہر لگتا ہے۔ آکاش نے تلخ لہجے میں اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی ختم کر دی۔ سب سے پہلے میرے ساتھیوں کو رہا کرو، پھر کوئی کام کی بات کریں گے، آکاش نے گن مینوں کی پرواہ کیے بغیر کہا۔ تمہارے یہاں پہنچنے کے بعد تمہارے تمام ساتھی بحفاظت گھروں کو لوٹ گئے ہیں، شفیق خان نے آکاش کو آگاہ کیا۔ تو میرے خیال میں کام کی بات ہونی چاہیے، بولو، آکاش نے مختصر جواب دیا۔ لیکن پہلے میں اپنے دوستوں کے بارے میں تسلی کروں گا۔ ضرور کرو، یہ تمہارا حق ہے۔ مس سونیا، مسٹر آکاش کو موبائل فون دو۔ سونیا نے اپنا فون دینا چاہا، لیکن آکاش نے کوٹ کی جیب سے اپنا سیٹ نکال کر مانی کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے لالا نے فون سنا۔ لالا، تم لوگ کہاں ہو اور یہ مانی نے فون کیوں نہیں سنا؟ آکاش ابھی تک مانی کی طرف سے پریشان تھا۔ آکاش بھیا، ہم گھروں میں پہنچ گئے ہیں، ان ظالم لوگوں نے ہمیں بہت مارا ہے، مانی کی ٹانگ توڑ دی ہے، اسے ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ دوسری طرف سے لالا نے جو خبر دی وہ بم بن کر آکاش کے دل پر گری تھی۔ اس نے فون بند کر دیا اور برق رفتاری سے اپنی کرسی سے اٹھا جا کر شفیق خان کی ناک پر زوردار گھونسا رسید کر دیا۔ وہ تو فوراً ہی ناک پکڑ کر بیٹھ گیا، جبکہ چاروں گن مین دوڑتے ہوئے آئے اور آکاش کو پکڑنا چاہا، لیکن آکاش تو بجلی بنا ہوا تھا۔ اس نے آوارہ گردی کے ساتھ ساتھ بلیک بیلٹ بھی حاصل کی ہوئی تھی جو آج اس کے کام آ رہی تھی۔ وہ کراٹے کے وار کر کے چاروں کو ڈھیر کر دیتا، لیکن سونیا نے پستل نکال کر اس کی کن پٹی پر لگا دیا۔ بس آکاش صاحب، بس، تمہاری باری ختم، اب ہماری باری ہے۔ اس کی آواز میں زہر بھرا تھا اور پھر آکاش کو یاد نہیں کہ کس نے کیا کیا مارا، کیونکہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسے یہیں باندھ دو اور کھانے پینے کی اشیاء دیتے رہو، اس سے کل بات ہوگی۔ حرامزادے نے میری ناک توڑ دی ہے۔ شفیق خان نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر بے ہوش پڑے ہوئے آکاش کو ٹھوکر ماری۔ باس، ویسے یہ آدمی ہمارے بڑے کام کا ہے، ہمیں ایسے ہی پھرتیلے اور غسیلے نوجوان کی ضرورت ہے، یہ کام یہی شخص کر سکتا ہے۔ سونیا بولی۔ اتنی دیر میں وکرم اور چوپڑا نے آکاش کو اچھی طرح باندھ دیا تھا۔ شفیق خان، اگر اس نے کام سے انکار کر دیا تو؟ منگل رام نے بھی اپنی زبان کھولی تھی۔ یہ کوئی بچوں کے کھیل تھوڑی ہے، اوپر والے کسی غلط آدمی کو نہیں چنتے، یقیناً اس میں کوئی تو گن ہوگا جو آکاش کا انتخاب کیا ہے۔ انل شرما نے اپنی دانست میں عقل مندی کی بات کی تھی۔ چلو اسے یہیں پڑا رہنے دو، میرے ہاتھ میں اس کی خوبصورت کمزوری ہے، کل اس سے بات کریں گے۔ شفیق خان درمیانی دروازے کی طرف چل پڑا اور باقی ساتھی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ جبکہ آکاش کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے اور وہ ٹھنڈے فرش پر بے ہوش پڑا تھا۔ آکاش نے ان کی اچھی ٹھکائی کر دی تھی، لیکن اصلاح کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ شفیق خان اور چاروں افراد ایک گاڑی میں بیٹھ کر کہیں چلے گئے، جبکہ چاروں گن مین ہڈی پسلیوں کو ٹکور کرنے کے لیے ایک کمرے میں چلے گئے اور سونیا موبائل پر کسی سے بات کرنے لگی۔ جونیئر کرسی پر ٹانگیں پسار کر بیٹھ گیا۔
خیر دین حسب معمول ریلوے اسٹیشن پر بھیک مانگنے میں مصروف تھا۔ وہ ہر آنے جانے والے کے سامنے کشکول کرتا اور پھر اللہ بھلا کرے کی صدا لگاتا، اور لوگ حسب توفیق روپیہ 2 روپے یا 5 روپے اس کے کشکول میں ڈال دیتے تھے۔ وہ بڑے نوٹ فوراً جیب میں ڈال لیتا اور پھر نئے سرے سے کشکول خالی ہو جاتا تو وہ پھر آوازیں لگاتا، اے صاحب اللہ کے نام پر خدا تمہارا بھلا کرے گا، کچھ تو دو صاحب، بیگم صاحبہ اللہ آپ کی مراد پوری کرے گا، اے بابو خدا تمہیں کامیاب کرے گا۔ وہ لوگوں کو طرح طرح کی دعائیں دیتا اور لوگ اس کی درد بھری آواز سن کر اس سے متاثر ہو جاتے اور کچھ نہ کچھ اس کے کاسے میں ڈال دیتے تھے، اور اس طرح اس کی دہاڑی 400-500 روپے لگ جاتی تھی۔ ریلوے اسٹیشن پر ظاہر ہے خاصا رش ہوتا ہے، ہزاروں مسافر آتے اور جاتے ہیں۔ وہ روزانہ طرح طرح کے لوگوں سے ملتا تھا، ہر روز نئے چہرے دیکھتا تھا، لیکن اسے چہروں سے کیا لینا دینا، وہ تو اپنے روزگار سے مطلب رکھتا تھا۔ لیکن آج ایک چہرہ ایسا بھی مل گیا تھا جس نے خیردین کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی آواز نے خیردین کو اس کی مکمل شخصیت کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بالکل عام دنوں کی طرح اس نے گاڑی سے اترنے والی عورت کی طرف اپنا کاسا بڑھا کر اپنا فقیرانہ سوال دہرایا تو اس نے کہا، معاف کرنا بابا جی۔ یہ الفاظ خیردین نے کئی بار کئی سخیوں سے سنے تھے، لیکن اس عورت کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ نے خیردین کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ بات کرنے والی عورت کی طرف ضرور دیکھے، اور دیکھنے کے بعد خیردین کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ وہ نہ کرنے والی عورت کی طرف ضرور دیکھے اور دیکھنے کے بعد خیردین کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ وہ عورت پاس سے گزری تو جانی پہچانی خوشبو خیردین کے نتنوں سے ٹکرائی۔ وہ عورت کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی ایک شاندار گاڑی میں بیٹھ گئی جس کے آس پاس 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ خیردین چلتا ہوا گاڑی کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، لیکن گاڑی جا چکی تھی اور اس پر کسی MNA کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ گاڑی کا نمبر بھی مخصوص ہندسوں پر مشتمل تھا۔ خیردین بت بنا کھڑا اس طرف دیکھ رہا تھا جدھر گاڑی گئی تھی۔ گاڑی کافی دیر کی جا چکی تھی، لیکن خیردین ابھی تک ہوش میں نہ آیا تھا۔ لوگ اس کے کاسے میں سکے ڈال رہے تھے۔ دفعتاً کسی نے خیردین کا کندھا پکڑ کر جھنجھوڑا۔ خیردین نے مڑ کر دیکھا تو اس کا ساتھی فقیر تھا جو کافی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تجھے خیرو؟ تو نے پہلے تو کبھی کسی عورت کو ایسے نہیں دیکھا، ویسے بہت دلکش شخصیت تھی۔ تمہیں معلوم ہے یہ MNA راجہ سلیم کی بیوی ہے، لگتا ہے کہیں پرستان سے بیاہ کر لایا ہے، بول رہا تھا، اور خیردین سوچ رہا تھا کہ وہ واقعی پرستان کی لگتی تھی۔ نہیں وہ لگتی نہیں بلکہ ہے ہی پرستان کی رہنے والی۔ راجہ سلیم MNA کی کوٹھی کہاں ہے؟ اس نے دوسرے فقیر سے پوچھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ خیرو حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ابے سالے، میں نے کوئی عجیب بات کی ہے جو تو بتیسی نکال رہا ہے؟ خیردین نے اس کی پشت پر ایک دھپ رسید کی۔ اوئے بھولے بادشاہ، کیا راجہ سلیم جیسا جدی پشتی امیر آدمی اور پھر MNA وہ بھی موجودہ حکومت میں ہو اور کسی کوٹھی میں رہے گا؟ پاگل آدمی، ان کا محل ہے، محل بہت بڑا، کبھی سپنے میں بھی نہ دیکھا ہوگا، بلکہ تمہارے بڑوں نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ ہاں، میں تو اس لیے ہنس رہا ہوں کہ تو فقیر ہے اور بادشاہوں کے متعلق کیوں تفتیش میں پڑ گیا ہے۔ نہیں کچھ نہیں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کسی تشویش میں پڑنے کی۔ خیردین جیسے جاگ گیا تھا، لیکن سوتے میں باتیں کرتا لگتا تھا۔ اب اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ بھیک مانگے۔ وہ وہیں بیٹھ گیا، دھوپ میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، یہ تجلی تھی۔ ہاں تجلی، وہی تجلی جو اس بازار کی کھڑکی میں کھڑی ہوتی تو بازار کی روشنیاں گل کر دی جاتی تھی اور تجلی کی روشنی سے بازار جگمگانے لگتا تھا۔ ہاں، یہ وہی تجلی ہے جو کبھی میری تھی۔ خیردین خود ہی بڑبڑا رہا تھا۔ میری تجلی، ملک رب نواز کی تجلی تھی یہ، جو آج راجہ سلیم کے گھر میں چراغاں کر رہی ہے۔ وہ کراچی سے لاہور کیسے پہنچ گئی؟ کیوں آئی وہ یہاں؟ کیسے؟ خیردین اسی سوچ میں چلتا ہوا گھر جانے والی بس میں سوار ہوا۔ وہ کنڈکٹر کے بار بار آواز دینے پر چونک کر اپنی گندی بستی کے اسٹاپ پر اتر کر گھر کی طرف چل پڑا۔ ہیلو مسٹر رضا، ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکے نے احمد رضا کو مخاطب کر کے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو رضا نے حیرانی سے اسے دیکھ کر اس سے ہاتھ ملایا۔
وہ کالج کی لان میں بیٹھا تازہ غزل لکھ رہا تھا۔ ایک پیریڈ فری تھا۔ وہ لڑکوں اور لڑکیوں سے بچتا ہوا ادھر آ نکلا۔ پھر یہ نئی مصیبت کیا آ گئی؟ کون ہے یہ؟ رضا کے چہرے پر کچھ ناگواری سی جھلک رہی تھی، لیکن مروتاً وہ مسکرا رہا تھا۔ آنے والا اس کے پاس ہی گھاس پر بیٹھ گیا۔ وہ بلو جینز اور بلیک کلر کی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ درمیان میں مانگ نکالی ہوئی، سر پر اچھے خاصے بال تھے جو سلیقے سے سنوارے گئے تھے۔ گورا چٹا رنگ اور قد بھی اچھا تھا، لیکن رضا سے کم ہی تھا۔ رضا نے چند ہی لمحوں میں اس کا جائزہ لے لیا تھا۔ میرا نام تماس ہے۔ میں آج ہی اس کالج میں انٹر ہوا ہوں۔ ہر کسی کی زبان پر تمہارا ہی نام ہے۔ میرا کوئی دوست نہیں ہے اور نہ ہی میں زیادہ دوست بنانے کے حق میں ہوں۔ مجھے چڑ سی ہوتی ہے جب بہت سارے لوگ جو ہاتھ ملانے والے ہوتے ہیں خود کو تمہارا دوست کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اپنا الو سیدھا ہو جائے تو سلام دعا کے بغیر ہی رخصت ہو جاتے ہیں۔ میں ایک اچھا دوست بنانا چاہتا ہوں جو میری طرح ہو اور تمہاری طرح ہو۔ تماس بہت زیادہ بول رہا تھا اور رضا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ پھر بولا، پورے کالج میں ایک ہی بات مشہور ہے کہ رضا کا کوئی دوست نہیں۔ یہ بات نہیں کہ تم اچھے آدمی نہیں ہو، بلکہ یہ اچھی بات ہے کہ تم برے آدمی نہیں ہو اور اچھے برے دوستوں سے دور ہو۔ اگر برا نہ مانو تو میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ کیا مجھ سے دوستی کرو گے؟ یہ کہہ کر اس نے رضا احمد کی طرف ہاتھ بڑھایا تو رضا نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، مسٹر تماس، سب سے پہلے تو آپ کو اس کالج میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ بھی میری طرح پڑھنے ہی آئے ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ میں کوئی دوست نہیں بناتا تو یہ میری عادت ہے۔ تیسری بات کہ میں آپ سے دوستی کر لوں تو میں نے بحیثیت کالج فیلو آپ کا ہاتھ تھام لیا ہے، لیکن ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر اس نے دھیرے سے تماس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تماس زیر لب مسکرایا اور گویا ہوا، رضا، میں ایک امیر باپ کا بیٹا ہوں۔ کئی ملازم میرے آگے پیچھے میری خدمت کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں۔ کئی لوگ میرا دوست بننے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ میرے گھر میں خوشیاں رقص کرتی ہے، لیکن میں تنہا ہوں۔ یہ نہیں کہ والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میری 2 بہنیں ہیں، ایک کی شادی ہو چکی ہے اور ایک مجھ سے 2 سال چھوٹی ہے اور ایم اے نفسیات کی طالبہ ہے۔ چھوٹی ہونے کے باوجود مجھ سے آگے نکل گئی ہے۔ خیر، میں اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے کسی دوست کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، ایسا دوست جو میرا بھائی بھی ہو، میرے درد بانٹ لے، میرے غم سمیٹ لے۔ پلیز میرے بھائی، اس پورے کالج میں میں سمجھتا ہوں کہ تم ہی سمجھدار اور اچھے دوست بنو گے۔ تماس تو رونے والا ہو گیا تھا۔ اچھا تماس صاحب، آپ ابھی اس کالج میں ہی ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اور ہو سکتا ہے کہ ملاقاتیں دوستی میں بدل جائے۔ بائے۔ یہ کہہ کر احمد رضا وہاں سے اٹھ کر چلا آیا اور تماس وہیں بیٹھا رہا۔ رضا نے کالج کینٹین سے چائے پی اور کلاس روم کی طرف چلا گیا۔ اپنے ساتھ والی سیٹ پر تماس کو بیٹھے دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ تو کالج فیلو ہی نہیں بلکہ کلاس فیلو بھی ہے۔ تماس نے رضا کو دیکھ کر آنکھ ماری اور مسکرا دیا۔ رضا بھی مسکراتا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ چلو کچھ تو فاصلے کم ہوئے، تماس بولا۔ تم تو لڑکیوں کی طرح میرے پیچھے پڑ گئے ہو، تمہارے متعلق کچھ سوچنا پڑے گا۔ احمد رضا بھی مسکرا دیا۔ اتنی دیر میں پروفیسر صاحب اندر داخل ہوئے۔ طالب علموں نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا اور پروفیسر کے سٹ ڈاؤن کہنے پر تمام لوگ بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے اپنا تعارف کروا دوں، میرا نام عطا اللہ ہے اور میں تو پھر کوئی گانا سنائیے نا۔ پروفیسر کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کسی نے پچھلی نشستوں سے آواز لگائی تو کلاس زعفران زار بن گئی۔ پروفیسر صاحب بھی مسکرا پڑے اور بولے، بچے لوگ، یہ کالج ہے اور ایم اے انگلش کی کلاس کا پہلا دن ہے۔ یہاں کون سی فوتگی ہوئی ہے جو میں آپ کو گانا سناؤں؟ ویسے بھی میں لاہور سے ہوں، عیسیٰ خیر سے نہیں، تو وہ تو لیجنڈ ہے، آپ سے اچھا تعلق رہے گا۔ آپ باتیں اچھی کرتے ہیں، آپ کو تو اسٹیج ایکٹر ہونا چاہیے تھا۔ ایک بار پھر ان کی بات پوری نہ ہونے دی تھی۔ میں آپ کو انگلش پڑھایا کروں گا، اور حیرانی کی بات ہے کہ مجھے انگلش آتی بھی ہے۔ وہ بھی مزاحیہ موڈ میں تھے۔ مجھے علم ہے کہ آپ لوگ مجھ سے تقریباً 2 یا 4 سال چھوٹے ہوں گے۔ اگر میں بڑا بن جاؤں، ٹیچر بن جاؤں اور آپ کو شاگرد سمجھوں تو شاید یہ کلاس 2-3 دنوں سے زیادہ نہ چل پائے گی، لیکن ہم یہاں دوستانہ ماحول میں پڑھیں گے تاکہ یہ 2 سال اچھے انداز میں گزر سکے۔ اب آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ آ گیا ہو تو بات آگے بڑھائی جائے۔ یس سر، آگے آ کر بات آگے بڑھائیں۔ پیچھے سے آپ کا والیوم کم سنائی دیتا ہے۔ پھر کسی نے فقرہ چست کیا تھا۔ رضا کے علاوہ تمام کلاس والے مسکرا دیے تھے۔ میرے والیوم کا قصور نہیں ہے، بلکہ تم کانوں میں لگانے والی ٹوٹی گھر بھول آئے ہو۔ اچھا جواب تھا۔ آپ لوگ جو بھی
جو بی اے کلیئر کرنے کے بعد اس کلاس میں آئے ہیں اپنا اپنا تعارف کروائے، تاکہ جو طالب علم یا طالبات اس کلاس میں نئے آئے ہیں انہیں آپ سے واقفیت ہو سکے۔ سب سے پہلے احمد رضا نے اپنا تعارف کروایا، اس کے بعد تمام پرانے لڑکوں اور لڑکیوں نے اپنا اپنا تعارف کروانا شروع کر دیا۔ ہاں تو اب میں چند نئے لڑکوں اور لڑکیوں کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ میں جس کا نام پکاروں اپنی نشست پر کھڑا ہو جائے، پروفیسر صاحب بولے۔ ماریہ اسلم۔ کمرے کے کونے سے ایک لڑکی کھڑی ہو گئی جو کہ خوبصورت تھی اور اسمارٹ بھی۔ سبھی لڑکوں نے مڑ کر دیکھا اور اوہ کی آواز نکالی۔ ان کا تعلق متوسط طبقے سے ہے اور کافی ذہین ہے۔ ان کے والد کریانہ کا کام کرتے ہیں اور اب میں زحمت دوں گا مسٹر علیم ڈار کو۔ رضا کی پچھلی نشست سے ایک لڑکا کھڑا ہوا۔ یہ صاحب اس کالج کے پرنسپل صاحب کے صاحبزادے ہیں اور ظاہر ہے لائق ہوں گے اور آخری اسٹوڈنٹ، میرا مطلب ہے کہ جن کا تعارف باقی ہے۔ احمد تماس۔ رضا کے ساتھ بیٹھا ہوا احمد تماس کھڑا ہو گیا۔ امیر کبیر باپ کے لاڈلے بیٹے ہونے کے باوجود بھی یہ کافی انٹیلیجنٹ ہے۔ اپنی دولت کو کبھی اپنی شخصیت پر اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ میں انہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں کیونکہ یہ ہماری کالونی کے اچھے لڑکوں میں شمار ہوتے ہیں، اور بڑی بات یہ کہ یہ MNA راجہ سلیم کے صاحبزادے ہے، لیکن کبھی باپ کی شخصیت کا سہارا لے کر اپنا نام، اپنا کام اور اپنا تعارف نہیں کروایا۔ یہ ان کی سادگی ہے اور بڑاپن بھی ہے۔ اوکے، میرے خیال میں تم سب ایک دوسرے کو ناموں کی حد تک جان چکے ہوں گے، باقی آہستہ آہستہ مزید جان جاؤ گے۔ اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اور پھر ساری کلاس خاموشی سے پروفیسر صاحب کا لیکچر سننے لگی۔ آکاش کو ہوش آیا تو بدستور اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، کمرے کے تینوں دروازے بند تھے، اس کا سر چکرا رہا تھا، لیکن وہ مضبوط اعضاء اور قوی اعصاب کا مالک تھا۔ ہمت جمع کر کے اٹھا اور سب سے پہلے تو اس نے خود کو کھولنے کے لیے ادھر ادھر دیکھ کر کوئی چیز تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی چیز نظر نہ آئی۔ اس نے ہال کی چھت پر نگاہ دوڑائی تو اس کے ذہن نے فوراً کام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ کافی اونچائی پر ایک روشن دان تھا جس سے ہلکی ہلکی دھوپ اندر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ساری رات بے ہوش رہا ہے۔ اس نے دیوار کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے تینوں دروازوں کو باری باری غور سے دیکھا تو اس پر انکشاف ہوا کہ وہ دروازے نقلی تھے اور درمیان والا دروازہ ہی اصلی تھا۔ نقلی سے مراد کہ دیوار پر دروازے کی چوکھٹ بنا کر لگائی گئی تھی اور ظاہر ہوتا تھا کہ دروازے ہیں، یعنی اس تہہ خانے میں آنے اور جانے کا اکلوتا دروازہ تھا جو یقیناً بند ہونا چاہیے تھا، اور بند بھی تھا۔ اسے باہر نکلنے کے لیے روشن دان تک پہنچنا تھا، لیکن ہاتھ پاؤں کس کر باندھے گئے تھے۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن نتیجہ صفر رہا۔ وہ اسی کشمکش میں مصروف تھا کہ واحد دروازہ کھلا اور جونیئر اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک مرد ہاتھ میں ایک ٹرے اٹھائے ہوئے تھا جس پر ناشتے کا سامان تھا، انڈے، سلائس اور چائے وغیرہ۔ اس نے ٹیبل پر ٹرے رکھی اور جونیئر کے اشارے پر واپس چلا گیا۔ جونیئر نے آگے بڑھ کر آکاش کا ایک ہاتھ کھول کر اسے کھانے کے لیے کہا، جبکہ دوسرا ہاتھ دونوں ٹانگوں کے ساتھ ہی بندھا رہنے دیا۔ آکاش ٹیڑھے میڑھے انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا اور سامنے والی کرسی پر جونیئر ہاتھ میں پستل لے کر بیٹھا تھا۔ جونیئر بھائی، اگر آپ اجازت دیں تو ناشتہ شروع کروں؟ آکاش نے پوچھا اور سوچا کہ اس حرامزادے سے کچھ نہ کچھ اگلوایا جا سکتا ہے۔ جونیئر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا اور پستل بھی کوئی بڑی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ ہاں شروع کرو اور باتیں مت کرو ورنہ تمہیں ابھی شوٹ کر دوں گا۔ جونیئر کے لہجے میں زہر بھرا ہوا تھا۔ اچھا بھائی، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ تمہاری مہربانی ہے کہ بھوکے نہیں مروایا، ناشتہ ہی دے دیا۔ شکریہ جونیئر بھائی، بہت بہت شکریہ۔ آکاش نے ایک کھلے ہاتھ سے سلام کیا اور کوٹ کی جیبوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ اسے یاد آیا تھا کہ اس نے گھر سے نکلتے وقت پستل جیب میں رکھا تھا، لیکن حسب توقع جیب خالی تھی اور جونیئر نے اپنے قد سے بڑا قہقہا لگایا۔ آکاش نے زہریلے انداز سے اس کی طرف دیکھ کر ناشتہ شروع کر دیا۔ بھولے بھالے آکاش بھیا، آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ انٹرنیشنل لیول کی تنظیم ہو یا گروپ ہو، وہ بے ہوش آدمی کی تلاشی نہ لے تو لعنت ہے ان کی تنظیم سازی پر اور تربیت پر۔ جونیئر نے گویا اسے آگاہ کیا تھا کہ وہ اس کی تلاشی لے چکے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مجھے سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی، اسی لیے جیب ٹٹول رہا تھا۔ آکاش نے بات بدلی اور چائے پینا شروع کی۔ ناشتہ ختم ہو گیا تو جونیئر نے ٹیبل کے نیچے لگا ہوا بٹن دبایا۔ وہی آدمی اندر آیا اور برتن سمیٹ کر جانے لگا تو آکاش چونک سا گیا۔ اس نے اس آدمی کو کہیں دیکھا تھا، لیکن کہاں دیکھا تھا یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت جونیئر کی موجودگی میں اس نے دماغ پر زور دینا مناسب نہ سمجھا۔ جونیئر نے اٹھ کر آکاش کا ہاتھ باندھنا چاہا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک کاغذ نکالا جو کہ تہہ کیا ہوا تھا، اور آکاش ذہنی اور جسمانی طور پر فریش ہو چکا تھا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ جونیئر کو دبوچ لے گا، اور ظاہر ہے جونیئر ہال میں موجود ہے تو دروازہ بھی کھلا ہوگا۔ لیکن جونیئر نے آکاش کو منہ پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا جس کی تہہ نہیں کھلی تھی اور اوپر لکھا ہوا تھا، میں دوست ہوں، میرے جانے کے بعد اسے پڑھنا۔ جونیئر
آکاش کو حیرانی کی حالت میں چھوڑ کر دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ آکاش نے حیرت کے سمندر سے نکل کر کاغذ کو کھولنا شروع کیا اور سوچتا بھی رہا کہ جونیئر کون ہے اور اسے کیا مجبوری ہے جو اس نے آکاش کو یعنی تنظیم کے دشمن کو دوست کہا تھا۔ کاغذ کھول کر پڑھنا شروع کیا تو آکاش کی کبھی حیرت اور کبھی غصے سے رگیں پھول گئی۔ تحریر ہی ایسی تھی، وہ تحریر پڑھ کر پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے جونیئر کی عظمت کو سلام کیا۔ تحریر سے تمام حالات آشکار ہو گئے تھے جو اس کے ملک میں پیدا ہونے والے تھے۔ اس کے ملک کو خدا نخواستہ نیست و نابود کرنے کے ارادے سے آئے ہوئے دشمن کی بہت بڑی پلاننگ تھی۔ وہ تحریر کیا تھی؟ ایٹم بم تھا جو آکاش پر گرا تھا۔ وہ چور، ڈاکو یا لٹیرا تھا لیکن اپنے ملک کا خیر خواہ بھی تھا۔ اس نے سن رکھا تھا اور پڑھا بھی تھا کہ بہت سی قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا گیا ہے۔ سکھوں اور ہندوؤں نے کتنی مسلمان بہوؤں، بیٹیوں، ماؤں اور بہنوں کی عزتوں کو پامال کی تھی، ان کی عصمتوں سے کھیلا تھا۔ کئی بار چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے اس ملک کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہا تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یہ ملک 27ویں رمضان کی شب مارز وجود میں آ ہی گیا تھا اور 14 اگست 1947 کے بعد سے اب تک قربانیاں ہی دیتا آیا تھا۔ اس کی ترقی کی راہ میں ہر دشمن ملک نے دیوار کھڑی کی، لیکن یہ آگے بڑھتا گیا اور دنیا کے نقشے پر ایک مضبوط ملک بن کر ابھرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے صفوں میں میر جعفر جیسے ہزاروں غداروں نے اسے دن رات لوٹا، کھسوٹا، نوچا اور جی بھر کر موج مستی کی۔ اس ملک کو اپنے اشاروں پر ناچنے پر مجبور کیا، کبھی کسی سے اس کا سودا کر دیا اور کبھی کسی سے سودا کر دیا، لیکن کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کیا گیا یہ ملک ہر بار اللہ کی رحمت سے محفوظ رہا تھا۔ اس ملک کی حکمرانی کے لیے جو شخص بھی کرسی پر بیٹھا بس اپنی ہی سوچی عوام کے لیے کچھ نہ کیا۔ دراصل عوام آج بھی بہتری کے خواہاں ہے اور امید کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی فرشتہ آئے گا جو اس ملک سے غداروں کا صفایا کرے گا، عوام اور ملک سے انصاف کرے گا۔ گزشتہ 56 برس اسی آس میں گزر گئے ہیں جب بھی کسی دشمن ملک یا دشمن تنظیم نے اس مملکت خداداد میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کی تو کسی نہ کسی جونیئر اور کسی نہ کسی آکاش کا ضمیر جاگ اٹھا اور دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی اور ناکام و نامراد ہو کر راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔ آکاش کا ضمیر جاگ گیا، وہ تحریر اس کے سامنے تھی اور اسے جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ تحریر یہ تھی: آکاش بھیا، یہ لوگ ہمسایہ ملک کی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار، اسلحہ اور بارود چھپا رکھا ہے۔ یہ لوگ پبلک مقامات پر بم دھماکے کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بہت سے سیاستدان ان لوگوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور اعلیٰ سطح پر پولیس بھی شامل ہے۔ یہاں سے فوراً نکل کر ان لوگوں کو روکو۔ اگر زندگی رہی تو میں اور میرا دوسرا ساتھی آپ سے ضرور ملیں گے۔ میں خود ہی آپ سے رابطہ کروں گا، جونیئر۔ آکاش نے خط پڑھتے ہی ہاتھ پاؤں کھول لیے تھے۔ اس نے جلدی سے ٹیبل گھسیٹ کر دیوار کے ساتھ لگائی اور اس پر اوپر تلے 5-6 کرسیاں رکھ کر اندازہ کیا کہ وہ بآسانی روشن دان تک پہنچ سکتا ہے۔ اس نے ٹیبل سے نیچے اتر کر اکلوتے دروازے کے اندر سے کنڈی لگا کر باقی کرسیاں دروازے کے سامنے لگا دی تاکہ وہ فوراً اندر داخل نہ ہو سکے۔ اس نے ٹیبل پر چڑھ کر کرسیوں پر پاؤں رکھا اور روشن دان تک پہنچا تو قسمت مہربان تھی کیونکہ وہاں کوئی گرل یا جالی نہ تھی بلکہ عام سا ہول بنا ہوا تھا، لیکن آکاش کا جسم موٹا تھا، یعنی اس سے پھنس کر گزرنا تھا۔ آکاش نے ہول سے باہر جھانکا تو خوشی کے مارے چیخ نکل گئی کیونکہ سامنے ہی جونیئر کھڑا تھا۔ اس نے آکاش کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کھینچا۔ وہ مشکل اس سوراخ سے نکل پایا تھا۔ روشن دان باہر سے کوئی اونچا نہ تھا بلکہ سڑک کے ساتھ ہی ملا ہوا تھا۔ باہر نکل کر اسے سردی کا جھونکا محسوس ہوا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو وہ حیران رہ گیا کیونکہ وہ سکندر ہوٹل کی پچھلی طرف کھڑے تھے۔ جونیئر نے آکاش کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور جا کر سڑک کے کنارے گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے جلدی سے آکاش کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اگلی سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ آکاش کو گاڑی میں بیٹھتے ہی دوسرا حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ گاڑی کا ڈرائیور شفیع خان تھا۔ چلو استاد، جلدی کرو ورنہ وہ لوگ آ جائیں گے، آکاش کے بیٹھتے ہی جونیئر نے کہا اور شفیع خان نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ برق رفتاری سے گاڑی کو سمندر کی طرف جانے والی شاہراہ پر دوڑا رہا تھا۔ اس کی ناک پر ابھی تک پٹی بندھی ہوئی تھی جو آکاش کے گھوسے نے زخمی کر دی تھی۔ وہ لوگ ویران سڑک کو کراس کرتے ہوئے کلفٹن کے پر رونق علاقے کی طرف مڑ گئے۔ ساحل سمندر پر میک ڈونلڈ کے پیچھے دروازے سے شفیع خان نے گاڑی اندر داخل کر دی اور وہ نیچے تہہ خانے میں کافی دور تک چلتی گئی۔ آکاش حیرت سے سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ شفیع خان اور جونیئر یقیناً ملک کے خیر خواہ ہیں اور وہ بدبخت ملک کو
ملک والوں کو لوٹ رہا ہے۔ اسے خود پر بڑی شرمندگی ہوئی۔ گاڑی ایک جگہ جا کر رک گئی۔ وہ لوگ نیچے اترے تو یہ ایک وسیع کمرہ تھا جس کی ایک طرف دیوار میں دروازہ بنا ہوا تھا اور ایک روشن دان تھا۔ شفیق خان نے گاڑی کو وہیں چھوڑا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازہ کھولتے ہی اندر داخل ہو کر آکاش کے ہوش اڑ گئے۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی اور ہوش اڑانے والی بات یہ تھی کہ سمندر کی لہروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ یقیناً کوئی ہٹ تھا جس پر ان کا قبضہ تھا۔ شفیق خان اوپر چڑھتا گیا۔ اس کے پیچھے جونیئر اور پھر آکاش تھا۔ وہ ہٹ کے دروازے سے باہر نکلے تو سامنے حد نظر تک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ جونیئر نے آکاش کے آنے کے بعد ہٹ کے دروازے کو تالا لگایا اور سمندر کی طرف بڑھ گیا۔ پانی میں تھوڑی دور ایک لانچ کھڑی تھی۔ وہ لوگ لانچ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس سارے راستے آکاش خاموش تھا۔ اس نے پہلی بار زبان کھولی۔ ٹھہرو، یہ تم لوگ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہیں میرے ساتھ کوئی نیا کھیل تو نہیں کھیل رہے؟ آکاش بھائی، ہمیں کیا کافر سمجھتے ہو؟ ہم نے تمہیں بھائی کہا ہے اور تمہیں قید خانے سے نکال کر لائے ہیں۔ کیا آپ تمہارے ساتھ دھوکہ کریں گے؟ شفیق خان بولا۔ آکاش چپ چاپ چلتا ہوا ان لوگوں کے ساتھ لانچ میں بیٹھ گیا۔ لانچ انجانی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد لانچ نے اپنا رخ ساحل کی طرف موڑا اور کنارے پر جا کر وہ لوگ اترے تو 2 آدمی ہاتھوں میں گنیں لے کر الرٹ کھڑے تھے۔ دونوں نے شفیق خان کو سلام کیا۔ انداز خالصاً فوجیوں جیسا تھا۔ آکاش کے لیے یہ بھی حیرت کی بات تھی۔ وہ لوگ کچھ دور تک چلتے رہے اور پھر ایک کار میں سوار ہو گئے۔ مسلح افراد میں سے ایک ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ ایک آدمی وہیں لانچ کے قریب ہی ٹھہر گیا تھا۔ یہ تینوں پچھلی سیٹوں پر براجمان تھے جبکہ آکاش کے ذہن میں کئی سوالات کیڑوں کی طرح کلبلا رہے تھے، لیکن خاموش تھا کہ دیکھتے ہیں آخر میں کیا ہوتا ہے۔ اسے یہ اطمینان تھا کہ وہ اپنے ہی ملک میں ہے۔ یہ سارا علاقہ اس کا دیکھا بھالا تھا۔ وہ بھی آوارہ گردی میں اعلیٰ درجے کا سند رکھتا تھا، لیکن ان لوگوں کے پراسرار رویے اور حرکات پر حیران ضرور تھا۔ چلو خیر، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ جان سے مار دیں گے، لیکن میں آکاش ہوں، یوں ہی تھوڑی مر جاؤں گا۔ 2-4 کو تو لے ہی جاؤں گا۔ وہ سوچوں میں کافی دور نکل جاتا، لیکن گاڑی رک چکی تھی اور وہ ایک پیڑ کے نیچے کھڑے تھے۔ سامنے ایک فارم ہاؤس کی عمارت تھی۔ وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے فارم ہاؤس میں داخل ہوئے تو گیٹ پر کھڑے ایک اور آدمی نے شفیق خان کو سیلیوٹ کیا۔ اندر داخل ہوتے ہی آکاش کو پرشکوہ عمارت کا احساس ہوا۔ اندر تو واقعی محلوں جیسا ماحول تھا، جبکہ ہر چیز طریقے اور سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ سامان سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں کے مکین خاصے باشعور ہیں اور چیزوں کو طریقے سے استعمال کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ آکاش حیرانی سے ہر چیز کو دیکھ رہا تھا۔ شفیق خان کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ بیٹھو آکاش، یہ تمہارے گھر سے بھی زیادہ محفوظ اور مضبوط جگہ ہے، بے فکر ہو جاؤ۔ جونیئر ایک صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ پرشکوہ صوفے، قالین اور دبیز پردوں نے اندرونی ماحول کو خوبصورت کر دیا تھا۔ بڑے ہال نما کمرے میں ایک طرف کونے سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھی اور دوسرے کونے سے سیڑھیاں نیچے جاتی تھی۔ اوپر یقیناً کوئی کمرہ اور نیچے کوئی تہہ خانہ ضرور ہوگا، آکاش نے سوچا۔ شفیق خان کی پراسرار شخصیت نے اسے حیرت میں ڈال رکھا تھا۔ یہ شفیق خان کون ہے؟ لوگ اسے سیلیوٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ فارم ہاؤس اس کی ملکیت ہے؟ اور بہت کچھ تھا پوچھنے کے لیے۔ شفیق خان کی آواز نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ جونیئر، مسٹر آکاش کو مزید حیران کرو۔ جونیئر اٹھا اور نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ کر اس نے آواز لگائی، اوپر آ جاؤ ساتھیو۔ پہنچ چکا تھا اور جو لوگ ان سیڑھیوں سے اوپر آ رہے تھے وہ آکاش کے لیے حیرت اور پریشانی کا باعث بن گئے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر ایک دم اس کے منہ سے نکلا، تم! اتنا بڑا دھوکہ! اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، گینگسٹر بیسڈ ہے، روڈ ہیرو بیسڈ ہے، بہت ہی مزیدار ہے۔ اس میں طوائف بھی ہے، اس میں کشکول اور بھکاری بھی ہے، غریب بھی ہے، بہت کچھ ہے۔ تو جانتے ہیں آخر اس ناول میں ایسا کیا ہے جو ہم سب کو مزید انٹرسٹنگ کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چینل کو لائک کر دیں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اللہ حافظ۔